آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں شراب کی بیماری میں مبتلا لوگ، تو وہ اپنی خوبیاں کامیابیاں گنواتے ہوئے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ الکوہلک نہیں ہے، پر ہم بتاتے ہیں کہ کسی کا قابل ہونا، کسی کا پی ایچ ڈی ہونا، کسی کا بہت فنکار ہونا، یا کسی کے زندگی میں ارد گرد بہت کارنامے بکھرے ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار یہ نہیں ایک نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور بہت سے مریض آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس میں جب وہ انڈور ہوتے ہیں اور ان میں یہ آگہی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ نشہ بری چیز ہے، یہ عادت بری چیز ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں شاید یہ بری چیز نہیں ہے، جس مقدار میں کر رہا تھا، جس انٹینسٹی کے ساتھ میں کر رہا تھا، وہ برا تھا۔ کنٹرول جو ہے، جب لوگ غاصب ہوتے ہیں، کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں، تو وہ جگاڑ ہوتا ہے نا، جگاڑ میں کنٹرول بہت اہم چیز ہے، چوکی دارہ بھی بہت اہم چیز ہے، لیکن ان دی لانگ رن اگر آپ کوئی اچھی تبدیلی رائج کرنا چاہتے ہیں، اسے چشمے کی طرح بہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کنٹرول اپروچ کو ذرا اس بات کو سمجھنا کہ کسی کے اندر شوق پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ متھ یہ ہے کہ کوئی اندر سے چاہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو زبردستی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، شوق جو ہے وہ باہر سے بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، کہ آپ باہر سے بھی سٹرنگز کو پل کر کے ان کے اندر تبدیلی کی خواہش پیدا کر سکتے ہیں۔ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا اعصابی بیماریاں ہیں یا ایڈکشن کے جو معاملات ہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کے فیملی ممبر کو ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہوئی، اور آپ ایسا بہت کچھ کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ شفا یابی کی طرف جائیں، لیکن ایسا آپ خود نہیں کر یہ سکتے، تو اب انہیں رستہ دکھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے۔ آپ اس وقت ویلنگ ویز پاکستان کا فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ یہ جو شو ہے اس کا نام یو آسک فار اٹ ہے۔ یعنی اس شو میں ہم آپ کے سوالات، آپ کے خطوط، آپ کے پیغامات، ان پر بات کرتے ہیں، اور یہ جو شو ہے ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی زندگیوں میں بہتری اور ویلیو ایڈ کی جاتی ہے۔ آپ یہ شو براہ راست دیکھا کرتے ہیں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک، پاکستان کے 3 مختلف شہروں اور 4 مختلف سینٹر سے، یعنی لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے آپ یہ شو براہ راست دیکھا کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ دنیا کا واحد شو بنتا ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن کی بیماری کے حوالے سے ہے، جس میں ڈیلی اس بیماری کے بارے میں بات ہوتی ہے، لوگوں تک آگاہی پہنچتی ہے، مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، اور کیسے کوئی زندگی یا کوئی خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہفتے کا روز ہے، تو ہمارے ساتھ یہ شو چونکہ اسپیشل ہوا کرتا ہے، ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ فاؤنڈر ہیں، سی ای او ہیں ویلنگ ویز کے، اور 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا ایڈکشن سائیکیٹری کی فیلڈ میں۔ ڈاکٹر صداقت علی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کی بے شمار کتابیں ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ 11,000 سے زائد آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہیں، جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ریگولر فیڈ بیک آتا ہے، اور اسی یعنی 11,000 ویڈیوز میں آج کی ویڈیو بھی ایک اضافہ ہے۔ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہفتے کے روز اس پروگرام کی دوسری خاصیت کہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ڈائریکٹر ویلنگ ویز لاہور مشمائلہ بطول۔ آپ کو کوئی 11 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ویلنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں مشمائلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور تیسری خاصیت اس شو کی کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حماد رانا موجود ہوتے ہیں۔ آپ پروفیسر آف سرجری ہیں ڈاکٹر حماد، آپ کا بہت شکریہ آج بھی جوائن کرنے کے لیے۔ اور آپ یقینی طور پہ آپ کی جو خیالات ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، ان سے اس شو کو 4 چاند لگتے ہیں، اور اسی لیے 4 لوگ یہ شو کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر بندے کا ایک چاند بھی ہے۔ تو ہم اس شو میں بات کیا کرتے ہیں اپنے مختلف بارے میں بھی چاند کی بات کرنی ہے آج۔ سر ابھی تو غاز ہوا ہے، اشارہ اسی طرف ہے۔ ہم اس شو میں چونکہ ہمیں بہت سارے خطوط موصول ہوتے ہیں، تو آج جو ہمیں ایک خط موصول ہوا، ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، آپ کی عمر جو ہے وہ 57 سال ہے، اور آپ نے خط لکھا۔ خط میں ذکر ہے شراب نوشی کا، اور یہ جو کریئر کے آخری 3 سال ہیں، ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے اپنی زندگی کے حوالے سے تجربات ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے جاننا چاہا کہ اب سے آگے کیا کیا جائے۔
تو پہلے ہم خط کی طرف چلتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا. تو وہ لکھتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صداقت علی صاحب، السلام علیکم. میں آپ کے پروگرام کا مستقل ناظر ہوں، مگر آج قلم اٹھانے کی ہمت اس لیے کی ہے کہ شاید اب حالات میرے قابو سے نکلتے جا رہے ہیں. میں ایک سرکاری محکمے میں گریڈ 21 کا افسر ہوں، عمر 57 سال اور ریٹائرمنٹ میں صرف 3 سال باقی ہیں. یہ 3 سال عزت سے گزارنا مجھے کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا. ڈاکٹر صاحب، میں مانتا ہوں کہ میں شراب پیتا ہوں، اور یہ بات آپ جیسے ماہر سے چھپانا دائی سے پیٹ چھپانے والی بات ہے، ایسے ہی جیسے ایک فائل پر لکھا ہوا نوٹ چھپانا جو ہر کلرک اور سیکشن آفیسر کے ہاتھ سے گزر چکا ہو. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک آدمی اپنی پسند اور ناپسند بدل سکتا ہے؟ جو چیز کبھی محبت بنی ہو، کیا اسے نفرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے؟ اور جس چیز سے کوئی سروکار نہ رہا ہو، اس سے رغبت ہو سکتی ہے؟ پیار ہو جاتا ہے یا پیار کیا جاتا ہے؟ میں نے کئی بار خود سے یہ سوال کیا، مگر جواب کبھی نہ مل سکا. میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا میری زندگی اور رویہ بدلنے کی کوشش کرے تو وہ کہاں سے شروع کرے؟ کیا وہ مجھے لیکچر دے، کیا وہ مجھے ڈرا دے، یا وہ کوئی ایسا طریقہ نکالے جو میرے دل تک پہنچ جائے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سب کنٹرول کرنے کی کوشش نہ بن جائے، کیونکہ ہر انسان فطرتاً مزاحمت کرنے والا انسان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں سرکاری افسران کو کنٹرول پسند نہیں آتا، ہم خود کنٹرول کرنے کے عادی ہوتے ہیں. تو سوال یہ بھی ہے کہ میری طرح مزاحمت کرنے والے کو کس طرح متاثر کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سچ کہوں تو میں جانتا ہوں کہ اگلے 3 سال میں مجھے کئی سخت فیصلے لینے ہوں گے. دفتر کے کام کا دباؤ، فائلوں کا بوجھ، اور اوپر سے پرانی شراب کی پرانی دوستی، سب میری شراب کو دشمن سمجھتے ہیں. میں سوچتا ہوں کوئی بھی مجھے اس مقام پر کیسے لے آئے کہ میں خوشی خوشی قربانی دے دوں اپنی مرضی سے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مجھے اندر سے اتنا مضبوط کر دے کہ میں خود اپنی تبدیلی کا علم بردار بن جاؤں؟ میں نے سنا ہے کہ اصل تبدیلی اندر سے آتی ہے. کیا ہر چاہت اندر سے پیدا ہوتی ہے یا باہر سے بھی ڈور ہلائی جا سکتی ہے؟ پتنگ کو کیسے اڑایا جاتا ہے؟ کئی کٹی پتنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی چنگاری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ محض کسی بیوی کی منت سماجت یا کسی موٹیویشنل اسپیکر کی دین ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے دل کی گہرائیوں میں کچھ جگانا پڑتا ہے؟ میرے دل میں کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت کچھ نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے کتنا ان کا جو طرز تخاطب ہے، کتنی زبردست انہوں نے کیفیات بیان کیے ہیں، حیرت انگیز طور پر. ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ جو ہے بہت ہی کوئی بریلینٹ برین سے نکلا ہوا نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جو بیماری ہوتی ہے وہ بریلینٹ لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں شراب کی بیماری میں مبتلا لوگ، تو وہ اپنی خوبیاں، کامیابیاں گنواتے ہوئے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ الکوہلک نہیں ہیں. پر ہم بتاتے ہیں کہ کسی کا قابل ہونا، کسی کا پی ایچ ڈی ہونا، کسی کا بہت فنکار ہونا، یا کسی کے زندگی میں ارد گرد بہت کارنامے بکھرے ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار یہ نہیں ایک ہے. آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں وہ کتنے معصومیت سے ایک بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا یہ اختیار ہے کہ میں لوگوں کو کنٹرول کروں، لوگوں کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کریں. یہ انہوں نے اپنے پرسپیکٹو کے لحاظ سے یہ بات کی ہے کہ سرکاری افسران یا بیوروکریٹس کی بنیادی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول کر سکیں چیزوں کو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ انگریز کے زمانے سے جو نظام آیا تھا، تو انگریز اپنے ملک میں جہاں جمہوری سوچ رکھتا ہے، تو اب وہ جب دنیا میں ان کی حکمرانی تھی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ سورج کو غروب نہیں ہونے دیتے تھے اپنی سلطنت میں. تو ان کا کنٹرول کتنا تھا دنیا میں. لیکن اب ان کے اپنے ملک میں سورج طلوع نہیں ہوتا. لیکن سر کنٹرول والی بیماری جو ہے یہ تو کوئی اچھی بیماری نہیں. نیچرلی یہ جگاڑ ہے نا. جی ہاں، یہ کنٹرول جو ہے، جب لوگ غاصب ہوتے ہیں، کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں، تو وہ جگاڑ ہوتا ہے نا. جگاڑ میں کنٹرول بہت اہم چیز ہے، چوکیدارہ بھی بہت اہم چیز ہے. لیکن ان دی لانگ رن اگر آپ کوئی اچھی تبدیلی رائج کرنا چاہتے ہیں، اسے چشمے کی طرح بہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کنٹرول اپروچ کو ذرا اس سائڈ کا پہ مطلب ہے رکھنا کہ پڑے گا. جگاڑ ہمیشہ کنٹرول کا محتاج ہوتا ہے. یس، اسی لیے تو کہتے ہیں جگاڑ میں بگاڑ ہے. ابھی میرا خیال خط باقی ہے تو کی ہے ان کی فیلنگ. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اتنا اچھا ان کا وہ جو ہے الفاظ کا چناؤ ہے، تو انہوں نے پھر پورا اظہار کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں کہ شراب کی محبت کو نفرت میں بدلنا آسان نہیں.
کسی کی چاہت کو نفرت میں بدلنا بہت مشکل ہے، یہ نفسیاتی جادو کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی واقعی کسی ناپسندیدہ چیز کو پسندیدہ اور کسی پسندیدہ چیز کو ناپسندیدہ بنا سکتا ہے؟ آپ نے کئی بار اپنے پروگرام میں کہا کسی نشئی رویے کو اخلاقی قدروں کے ساتھ دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میری اخلاقی قدریں کہاں گم ہو گئیں؟ میں کبھی ایک دیانتدار اصول پسند افسر تھا، آج بھی اندر کہیں وہی شخص موجود ہے، مگر شراب نے جیسے اس پر گرد ڈال دی ہے۔ یہ جو بات اکثر کہی جاتی ہے کہ پسند ناپسند، محبت کرنا، نفرت کرنا، اور کبھی کہا بھی جاتا تھا کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور یہ اب ماضی کی باتیں ہیں۔ اب دنیا میں چونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے تو محبت اب کی بھی جاتی ہے ہونے کے علاوہ۔ دیکھیں نا، اب امریکہ اور پاکستان کی محبت ہے تو امریکہ پاکستان سے محبت کر رہا ہے ضرورت کے مطابق۔ ضرورت کے مطابق، کیونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت ضرورت ہے اس خطے میں۔ تو انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا انڈیا کو فارغ کر کے، تو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، دیکھتے ہی دیکھتے 2025 میں جو خارجہ پالیسی ہے امریکہ کی، وہ اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اور پاکستان سے محبت کی لہر بہر ہو اس گئی۔ کا مطلب محبت ضرورت کی محتاج ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ محبت کہتے تھے نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، تو محبت اب اندھی بھی نہیں ہوتی۔ محبت جو ہے اب وہ عین کے اس لگی کو ہوتی ہے اس کی۔ نظر آتا ہے بالکل صاف۔ تو محبت جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی، پہلے سے محبت بھی ترقی کر گئی ہے۔ محبت بدلی جا سکتی ہے، کسی چیز سے پتہ چل جائے کہ محبت ناکام ہے یا فائدہ نہیں دے رہی، نقصان دے رہی ہے، تو ہم پھر محبت تو کو یہ بدل سائنس سکتے یہ ہیں۔ تبدیلی لائی ہے ہم میں۔ جی اندھی محبت سے آنکھوں والی محبت میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، یو ہاں، سیئنگ دیٹ؟ بالکل، کیونکہ یعنی محبت انسانوں سے بھی ہوتی ہے، محبت منشیات سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو ایک پرانی شراب، یہ ذرا ان کا فکر ہے کہ پرانی شراب سے پرانی محبت، ایک جملہ ان کی کیفیت کو بیان کر رہے کہ وہ یعنی کیا فیل وہ کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے رگو پے سے نکلی ہوئی تحریر ہے۔ تو آپ پڑھ لیجئے، مکمل کر لیجئے۔ ایک اور سوال جو میرے ذہن میں کانٹے کی طرح اٹکا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی خود غرضی کے چنگل سے کیسے باہر آؤں؟ میں اکثر اپنے آپ کو یہ کہہ کر بہلا دیتا ہوں کہ سب پیتے ہیں، میرا کیا قصور؟ لیکن دل کے کسی کونے میں پتہ ہے کہ یہ صرف خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور فرض کریں میں آج سے تبدیلی کا فیصلہ کر بھی لوں تو اسے پائیدار بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں دوبارہ کبھی اس زہر کی طرف نہ لوٹوں، یا یہ جنگ زندگی بھر چلتی رہے گی اور بار بار کی بار گلے کا توق بنتی رہے گی؟ بار بار کی ہار، بار بار کی دیکھیے، اب اتنے اگر اچھے الفاظ ہوں گے بندہ غلطی سے کر دے گا۔ مطلب آپ ان کی رایت لفظی دیکھیں۔ اور سر دیکھیں، انہوں نے پہلا قدم لے لیا۔ ہاں، ہاں، پہلا یعنی قدم لے لیا انہوں نے۔ انہوں نے اپنی تنہائی میں شعور کے ساتھ ناطہ کہہ دیا، جوڑ لیا، بالکل۔ اور اب وہ اپنی بات اپنے سے باہر لے آئے۔ ہاں، جب یہ پہلا قدم جب لے لیتا ہے پھر اس کے لیے بلی تھیلے منزلیں سے آسان۔ باہر ہے۔ ہاں۔ آگے لکھتے ہیں، آخر میں میرا سب سے اہم سوال، ڈاکٹر صاحب، محبت کو نفرت اور نفرت کو محبت میں بدلنے کا لب لباب کیا ہے؟ مجھے ایک سیدھی، سچی اور قابل عمل رہنمائی دے دیں۔ میں ہسپتال میں داخل نہیں ہونا چاہتا، کم از کم اس وقت تو نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری 3 سال میں اپنے محکمے کے لوگوں کی نظر میں اور اپنے بچوں کی آنکھوں میں ایک بار پھر عزت اور فخر کے ساتھ دیکھ سکوں۔ آپ کا ایک پریشان مگر امید لگائے بیٹھا بیوروکریٹ۔ سر دیکھو، یہ وہ کہتے ہیں جو بھی ہوگا میری شرائط پہ ہوگا۔ یہ سارے مریض نہیں کرتے تقریباً، کہ جب آپ کو آ کے وہ حال دل بیان کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، تو پھر جب آپ قلم اٹھاتے ہیں دوائی لکھنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہتیاں دوائیاں نہ لکھنا، لیکن سر یہ ایک اور اس میں پہلو کوئی ہے کہ سخت وہ دوائی نہ لکھنا، گرم دوائی نہ لکھنا۔ ہاں، اپنے لیے کام نہیں کرنا چاہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ ذرا خوش ہو جائیں، لوگوں کے یہ تو یہ ان کا یہ پرسپیکٹو جب ان کا چینج ہو جائے گا اور وہ سوچیں گے کہ یہ اس کا تو فائدہ مجھے ہوگا۔ بات انہوں نے جو بہت اہم کی، جو آخر میں انہوں نے کی، جو آئی ایم شیور ہم اس پروگرام میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ از اٹ پاسبل لو واٹ یو ہیٹ اینڈ ہیٹ واٹ یو لو؟ بالکل۔ آپ دیکھیے ہمارے جو زندگی میں ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں،
جو ری یونینز ہوتی ہیں، جیسے اب ہماری 50ویں ری یونین ہو رہی ہے میڈیکل کالج کے زمانے کے، جو ڈاکٹرز ہم اکٹھے پڑھتے تھے تو فروری میں، اور پہلے بھی ہر 4-5 سال کے بعد ہم ملتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے اندر بہت تبدیلیاں نظر آتی ہیں کالج کے زمانے سے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج لاہور میں اس سے بھی زیادہ عرصہ گزرا تو وہاں بھی ری یونینز ہوتی ہیں، تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے خاندان میں بھی لوگ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں تو بدلتے رہتے ہیں، ہر 10-20 سال کے بعد تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور یہ فطری طور پر آتی ہیں. انہی کو سٹڈی کر کے سائنس نے دریافت کیا ہے کہ جو کام یہ قدرتی طور پر ہوتا رہتا ہے، انکانشیس ہوتا ہے وہ کام. انکانشیس ہوتا ہے، تو اس کو کانشیسلی کیسے کرتے ہیں. اور بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن جب دیکھتے ہیں ہم کون سے برانڈز استعمال کرتے ہیں، کون سی ٹوتھ پیسٹ، کون سا صابن، یہ سب فیصلے ہم نہیں کر رہے ہوتے. کوئی پس پردہ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو چنگاریاں اندر سے بھی جلتی ہیں، چراغ اندر سے بھی کیا جلتے ہیں، اور نتائج؟ باہر سے بھی ہاں. بہت سا جوش پیدا کیا جا سکتا ہے، بہت سی چاہت پیدا کی جا سکتی ہے. اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بے شمار فیکٹرز ہیں، لیکن جو انہوں نے بار بار سوال اپنے خط میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پرانی محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا کیا نئی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں محبت کا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، فوکس بنا سکتے ہیں، جن چیزوں کا ہمیں کبھی تجربہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر ابھی میں کل سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے ایک نوجوان کو پیما نے بغیر کوئی سہولتوں کے ایک بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی سر کی، جہاں آکسیجن کا بھی بڑا فقدان ہوتا ہے. تو مجھے یوں لگا کہ اے کوئی کام میں کرنے والا، مطلب مجھے اگر کوئی کہے کہ پہاڑ کی چوٹی سر کرو تو میں تو کہوں کہ نہیں، میں نے نہیں یہ کام کرنا. لیکن جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کتنا مزہ آتا ہے. لیکن کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تانوں اور کوئی کام نہیں سی لبیا، دنیا دا سب تو آپ کو اس مشکل کام میں کام مزہ کرنا آتا شروع ہے. کیا، تو آپ کو کوئی اور آسان کام کر لیتے. تو ابھی آپ یہ اس کام کو شب و روز کر رہے ہیں گزشتہ 50 سال سے، تو کیوں؟ تو اس میں کیا مزہ آتا ہے؟ تو ہر بندے کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ایک ہے. پرسپیکٹیو ہے، ایک اس کا مقصد حیات ہے. جی. جو چیز اس کو ڈرائیو کرتی ہے وہ اندر سے ایک قوت ہے جو وہ کرتی ہے. سب کی الگ محبت ہے، اور وہ کیسے کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو آج ہم نے بات کرنی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی پیشن ہوتا ہے تو وہ جو پیشن ہے وہ آپ کو خود ہی ڈرائیو کرتا رہتا ہے. پیشن پیدا کرنا، اگنیشن کرنا، چابی کو گھمانا جو ہے یہ اہل خانہ کا کام ہوتا ہے، جو اپنے کسی لوڈ ون کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کوئی شراب کی بیماری میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. پھر اس میں کون سے نازک اور مشکل مقام آتے ہیں، پھر ہم اس کی بات کریں گے. تو یہ کوئی ایسا کوئی ناممکن والی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اب انفارمیشن فلو بہت زیادہ ہے. پہلے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جنگل میں مور ناچا تو کوئی دیکھتا نہیں تھا، لیکن اب اگر آپ چلے جائیں یوٹیوب پہ چلے جائیں تو آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ باتیں کرتے نظر آئیں گے جنہوں نے نشہ چھوڑا. ارے یہ ایک بیماری ہے نا، ہر بیماری کا آپ سائنٹیفکلی ایک فلو چارٹ بنا ہوا ہے. اس میں فلو چارٹ میں آپ بتاتے ہیں بیماری اس طرح ہوگی تو اس طرح کرنا ہے، اس طرح ہوگی، اور وہ اسٹینڈرڈائز ہے. اور بڑے بڑے آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو کہ بار بار جو ہے نا اس کی ایس او پیز بتاتی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک فلو چارٹ ہونا چاہیے، اور وہ فلو چارٹ پہ جب عمل کرتے ہیں تو مطلوباً نتائج نکل سکتے ہیں. میرے دیکھتے دیکھتے ہی یہ مجھے کوئی 50 سال کا جو عرصہ ہوا ہے، تو جیسے باقی سب بیماریوں میں اسی عرصے میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، تو نشے کی بیماری کے علاج میں بھی اسی زمانے میں خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، بہتری آئی ہے. جیسے دل کے امراض میں، جیسے ڈائبٹیز میں آپ بہت آبزرویبل اور میئریبل طریقے سے اب فرق دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے پہلے ہمیں 50 سال پہلے کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس مریض کا کیا بنے گا.
اب ہم کافی ایکوریسی کے ساتھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہر گزرتے دن. ہم جیسے اسٹاک ایکسچینج کے نمبر نہیں ہوتے تو ہم اپنے پیشنٹس کے ساتھ یہ جمع تفریق کر رہے ہوتے ہیں کہ آج 4 پوائنٹ اوپر گئی ہے اسٹاک ایکسچینج, ان کی ریکوری اوپر گئی ہے, آج نیچے گئی ہے. تو ہم کافی اچھے طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. 100% تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن پریکٹیکل پرپزز کے لیے آپ کیسے اچھے طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اب وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ رات 2:35 پہ لاہور میں بارش ہوگی, تو اتنا اچھی پریڈکشن ہو گئی ہے. تو 15 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا, آہستہ آہستہ بہتری جیسے آ گئی. ابھی سلمان پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ وقفہ آئے گا. میں پریڈکٹ کر چکا ہوں میں کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ مفصل گفتگو اس پہ ریکوائرڈ ہے, تو پھر پہلے ہم ذرا وقفہ لے لیں اور پھر واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. خط ہم نے پڑھا بیوروکریٹ صاحب کا, جن کی عمر 57 ہے. خط پڑھنے کے بعد کچھ مین جو سوالات سامنے نظر آتے ہیں وہ میں ایک دفعہ ویسے بتا دیتا ہوں, اس کے اوپر پھر ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ اپنی پسند ناپسند اس کو تبدیل کرنا, کوئی کیوں تبدیل کرے اور کرے تو کیسے. جیسے ایک عام سوچ تو یہ آتی ہے کہ کوئی انسان جو کام اس کو پسند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے, تو پھر اس کو تبدیل کیوں کرنا چاہیے. ایک اور چیز کہ دوسروں کی سوچ اور رویے کو بدلنے کے لیے کون سے اصول ہوں, کیونکہ ان کے خط سے یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی موٹیویشن اسپیکر یا کوئی لیکچر یا کوئی اور چیز ہو, تو کون سے اصول ہوں کہ جن سے سوچیں بدلیں. اور تیسری چیز کہ جو لوگ مزاحمت کرنے والے ہیں ان کو کیسے رام کیا جائے. دیکھیں, فائدے اور نقصان کی جو بات آپ نے کی ہے وہ کچھ ان معنوں میں ہے کہ ہم ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا فی الفور فائدہ ہوتا ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد نقصان ہوتا ہے. یعنی ابھی کے ابھی فائدہ ہوتا ہے اور کل پرسوں اور برسوں بعد جو ہے ان کا کچھ نقصان ہوتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں, کسی کو پوچھیں کہ اگر آپ نے ابھی شاپنگ کرنی ہے, ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کی شاپنگ کرنی ہے ابھی کے ابھی, اور آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں کہ یا تو آپ چاکلیٹ کی شاپنگ کر لیں اور مٹھائیوں کی شاپنگ کر لیں, یا پھر آپ پھلوں کی, سبزیوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی, ہیلدی فوڈ کی شاپنگ کر لیں. تو زیادہ تر لوگ ریسرچ کے مطابق چاکلیٹ کی اور مٹھائیوں کی شاپنگ کریں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو پیسے دیں اور کہیں کہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے شاپنگ کرنی ہے اور پھر آپ کے پاس چوائس وہی ہے کہ چاکلیٹ, مٹھائیاں یا پھر سبزیاں اور پھل, تو جب 2 ہفتے بعد کی بات آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سبزیاں اور پھل اور اس طرح کی ہیلدی چیزوں کی شاپنگ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ امپلس کے تحت جو کام ہوتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر جو ایک بہت گہری فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ سم ڈے, کسی دن میں اچھا کام کروں گا. یعنی اس سے انسان کی اچھی نیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. جو خوشخبری کی بات ہے کہ انسانوں کے اندر ڈیپ ڈاؤن کہیں ایک دفن خیال ہے کہ انہیں اچھا ہی کام کرنا ہے. وہ ابھی تو نہیں نا, ہیئر اینڈ ناؤ میں ابھی تو نہیں نا, ابھی
ابھی تو یہ میں یوں کروں ابھی گا، تو جوانی کے دن ہیں، ہم لیکن نہیں کر کل سکتے۔ یا پرسوں یا پھر اگلے ہفتے یا کسی وقت جو ہے، ہر بندے کی نیت یہ ہوتی ہے جب نیا سال آئے گا نا، اس دفعہ دیکھنا میں ایکسرسائز شروع کروں گا، میں وزن کم کروں گا، نیو ایئر ریزولوشنز کی بات. لیکن ابھی وہ لائسنس لے رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں کرتا رہوں نا. اور پھر یہ جو چیز ہے نا کہ کبھی کسی انجانے دن جو ہے میں سدھر جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فینٹسی ہے، یہ جو کھڑکی ہے، یہ کھلی رکھنا ہر انسان کے لیے کوئی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میں بگڑا ہوا ہوں نا، میں میں نے بگڑا ساری ہوا ہی زندگی ایسے رہوں گا، رہنا ہے۔ ایسے ہی رہنا ہے. اسی وجہ سے جب والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ سدھر جاؤ، ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲੋਗੇ. والدین کا ایک سرمن ہوتا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ لیا ہوا ہے. تو بچے بڑے پریشان ہو کے کہتے ہیں یہ ہمارے مستقبل کے بارے میں یہ جو پیش گوئی کر رہے ہیں بہت بری. میں تو سدھر جانا ہے، میں تو صرف یہ انتظار کر رہا ہوں کہ یہ 3 سال اور گزر جائیں، جب میں 30 سال کا ہو جاؤں گا تو پھر میں ایسا ہو جاؤں گا. ہر بندہ سوچتا ہے کہ جب میں 45 سال کا ہو جاؤں گا تو پھر میں ریلیکس ہو جاؤں گا، پھر میں اچھی زندگی گزاروں گا، ذرا ابھی میں محنت کر کے اپنے یہ مکان بنا لوں، گھر بنا لوں، بچے پال یہ لوں، سر بیاہ لوں. معاشرہ سکھاتا ہے نا، بچہ بھی جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد کا ماحول کہ سارے بچے ہی یہ کر رہے ہیں. یہ بیوروکریٹ صاحب جو ہیں ان کو بھی ارد گرد کے ماحول سے انفلوئنس نہیں ہوتے ہیں، سارے ہی یہ کر رہے ہیں. اور بیچ میں انہوں نے اس کا بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے جو تقویت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی کرتے ہیں. دیکھیں زیادہ تر لوگ جو بھی یہ کام شروع کرتے ہیں اس وقت ان کا کوئی 5 سالہ منصوبہ نہیں ہوتا یہ کام کرنے کا. اس وقت ان کا یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کرنے میں کیا حرج ہے. کبھی کبھار سے بات شروع ہوتی ہے. اور جو لوگ ریلیپس بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے اس ہیں بس خیال ایک سے نہیں دفعہ ہو. ہوتے کہ میں نے کری جانا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ یار یہ ایک دفعہ کرنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا. اور کسی کو دیکھ لیا، کو فنکشن میں اچانک ایسی چیز یا منظر سامنے آ گیا اور پھر اس نے سوچا کہ میں کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا کروں گا اور صرف آج کروں گا. لیکن عملی طور پر جو ریسرچ بتاتی ہے کہ آج تھوڑا کرے گا، پھر کل زیادہ کرے گا، پھر وہ روز کرے گا، پھر حالات آہستہ آہستہ وہی ہو جائیں گے. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے یا جیسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. لیکن آپ اس ایلیوژن میں رہتے ہیں. آپ تو جو نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور بہت سے مریض آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس میں جب وہ انڈور ہوتے ہیں اور ان میں یہ آگہی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ نشہ بری چیز ہے، یہ عادت بری چیز ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں شاید یہ بری چیز نہیں ہے، جس مقدار میں کر رہا تھا، جس انٹینسٹی کے ساتھ میں کر رہا تھا وہ برا تھا. اور وہ پھر باہر نکل کے یہی اصل کرتا ہے. میں اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ جس مقدار میں وہ کر رہے ہوتے ہیں تباہی اس مقدار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اگر وہ تھوڑی مقدار میں کر رہے ہوتے تو وہ تباہی نہ ہوتی. لیکن یہ فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ وہ کس مقدار میں نشہ کرے گا. یہ فیصلہ delusion میں پھنسے رہتے ہیں. انسان نہیں کر سکتا. انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ نشہ کرے گا کہ وہ نہیں کرے لیکن گا. سر یہ ایلیوژن آتا ہے کہ ناٹ دس ٹائم، میں نے اگر پہلے 2 پیتا تھا تو میں 1 پینا میرے لیے سیف ہوگا اور میں 1 جا کے کر لوں گا. دیکھیے اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ ہم لوگ جب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک ایک جو فیکٹر ہے جس نے ازل سے انسان کو بری طرح جھکڑا ہوا ہے وہ ہے لک فیکٹر. یعنی جب بھی کوئی بندہ زندگی میں کوئی غلط کام کرتا ہے، لال بتی کاٹتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ گڈ لک ہے میری، کچھ نہیں ہوگا. یعنی ابھی 14 اگست گزرا ہے نا 1-2 دن پہلے، تو لاہور میں لڑکے والے موٹر سائیکلوں کے اگلے پہیے اٹھا رہے تھے اور اس میں بہت زیادہ ان کو چوٹیں لگیں، بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں. لیکن کیا جو موٹر سائیکل کا پہیہ اگلا اٹھا رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو حادثہ ہوگا؟ وہ سوچ رہے تھے کہ نہیں، کیونکہ وہ خوش بہت تھے. اور جب ہم انرجائزڈ ہوتے ہیں، خوش بہت ہوتے ہیں، تو اسی ٹائم پہ ہم یہ بھی اس ایلیوژن میں ہوتے ہیں کہ وی آر ویری لکی. اور جب ہم ڈپریسڈ ہوتے ہیں بیڈ لک، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نتھنگ ول ورک، کچھ بھی کام نہیں کرے گا. تو آپ یوں سوچیں
کہ انسانوں کے شعور میں اور اس کے پیچھے جو انرجی ہے اور جو خوشی کا ایلیمنٹ ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ وہ لکی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ہر بندہ جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر کے تباہ نہیں ہوں گا, میں پکڑا نہیں جاؤں گا. اس میں کو بچ جاؤں گا. ٹرمینل یونیکنیس بھی کہتے ہیں کہ ہر بندہ, Not جیسے آپ me. دیکھیے کہ ڈائبیٹکس ہیں تو وہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں, وہ آم کھا رہے ہیں, اور آپ ان سے بات کریں کہ یہ آپ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. سر میں آپ کو بالکل, آپ نے, میرے ایک استاد ہیں جو کہ پچھلے تقریباً 70 کے ہونے والے ہیں, اور وہ فیس بک پہ بھی اپنی پوسٹر لگاتے ہیں اور وہ جو بتاتے ہیں کہ میں روزانہ کے کتنے سگریٹ پیتا ہوں, اور وہ اس کی ایویڈنس یہ دیتے ہیں کہ میرے باپ بھی یہ کرتا تھا, میرا دادا بھی یہ کرتا تھا, اور ہم میں سے کسی کو بھی اس کے کوئی مطلوبہ نقصان جو کہ یہاں پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں. اور ہی از اے ڈاکٹر, لرننگ ڈاکٹر ہے, پروفیسر آف سرجری ہے, ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور ہی از کنونسڈ ان دیٹ کہ اس سے نقصان دیکھیے نہیں ہوگا. لوگ ایک اکا دکا جب واقعہ بتاتے ہیں Yeah. اور اس کی بنیاد پر وہ لائحہ عمل بناتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے باپ دادا سگریٹ پیتے تھے تو ان کو کچھ نہیں ہوا, یا ان کے کوئی رشتہ دار یہ کرتے تھے اور ان کو کچھ نہیں ہوا. تو میں ان کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ریگل چوک میں کھڑا تھا اور سرخ اشارے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ سبز ہو جائے. تو اتنی دیر میں میں نے سامنے دیکھا کہ ہوا میں ایک LED ٹائپ, اس زمانے میں تو آئی بھی نہیں تھی, تو LED ٹائپ چیز سامنے آ گئی, اور اس میں نے دیکھا کہ وہ LED جو ہے اس میں ایک جو بندہ ہے اس کی دم نکل آئی ہے, اور وہ دم گول دائرہ کرتے کرتے اوپر چلی گئی ہے, اور اس کے اوپر وہ سکرین سیٹ ہو گئی ہے, اور اس پہ ساری دنیا کے پروگرام نشر ہونے لگے ہیں. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا. میں کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا جو جیسے کہ یہ ایک وہ اپنے آپ کو تسلی ہوتی ہے. ہاں. یہ وہ جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے ٹرمینل تھے یونیکنیس کی جو آپ بات کر رہے تھے, یہ وہی پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ ڈینائل اینڈ مائی اینڈ مائی ڈیلوژنل فیملی اسٹیٹ ہے. از ٹرمینلی یونیک. دے آر ناٹ, اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ سائنس پہ بلیو نہیں کر رہے. اور دوسرا وہ جو ہے نا, نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوئے گا, مطلب یہ اللہ دے جو پا دے ہو. دیکھیں جب انسان کا اپنا موڈ اچھا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اچھا ہوگا, اور جب اپنا موڈ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو لگتا ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر کیمیکل کے اثرات کے سامنے, اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں دونوں چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بو گے سو کاٹو گے. یہ مثالیں کوئی آج کی نہیں بنی ہوئی, یہ عرصہ دراز سے بنی ہوئی ہیں, اور جو رولز ہیں زندگی گزارنے کے ان کے مطابق آپ زندگی گزارو گے تو اچھی گزرے گی. اگر آپ ان کو وائلیٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں, جیسے لوگ سرخ بتی کاٹ کے تو بچ جاتے ہیں, لیکن رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ سرخ بتی نہیں کاٹو. آپ کو ان دی لانگ رن امکانات زیادہ ہوں گے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایوریج معاشرے میں آپ کو کوئی فرد ملتا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ سیدھے رستے پہ چلنے سے خوشحالی, کامیابی اور اطمینان آتا ہے؟ نو. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں غلط کام کرنے پڑیں باتیں گے, ہی بنی ہیں اولڈ اسکول آف اولڈ تھاٹس. اسکول. تو یہ جو ہے نا خوئے بدرا بہانہ بسیار, اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ بندہ جب کوئی غلط کام کرنے پہ تل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بہانے بہت ہیں. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے, تو انسان کی فطرت میں بے پناہ چیزیں ہیں جو کہ انسان بدل دیتا ہے. حتیٰ کہ انسان کی جینز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بیٹ کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی جینز میں ڈائبٹیز, دل کی بیماری اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنے ہیلدی لائف سٹائل سے ان جینز کو بیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر کسی چیز کو نہیں بیٹ کیا جا سکتا تو وہ صحبت کا اثر ہے. اس کے بارے میں لوگ بڑے اوور کانفیڈنٹ کہ نہیں مینوں کچھ نہیں ہوتا, میں غلط لوگوں دے وچ بھی بیٹھا, میرے تے کوئی اثر کردے نہیں رہن, ہوتا, مینوں کی فرق پیندا ہے. مینوں کی فرق پیندا ہے. ہر ماں باپ کا سب سے بڑا سردرد یہ ہے کہ ان کے بچے جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ منع کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੈੜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਦਾਤਾ ਹੁਣੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਰੋਜ਼। ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ठीक हुआ है। उन्हें ठीक होया। तो मतलब ये जो पर चीज़ें सर हम बिलीव कर रहे होते हैं ये बात, एक्चुअली हम ये बात बिलीव जो प्रॉपर बिलीव करते हैं हम। देखिए बिलीवेबिलिटी फैक्टर जो है ना, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है वो कि सच कोई है कि बंदा सच बता रहा है कि गलत बिल्कुल। बता रहा है। उसका इस बात से बहुत गहरा ताल्लुक है कि आपकी बता जरूरत कौन क्या रहा है, है, आपकी जरूरत क्या है। बता कौन रहा है और आपकी ज़रूरत क्या है, आप चाहते क्या जी है, हाँ। और आपका रिश्ता उस बंदे से क्या है, आपके मुफादात उस बंदे से कितने जुड़े हुए हैं, और वो बंदा जो है कितनी देर से आपके सामने बैठा हुआ है या करीब बैठा हुआ है। यानी अगर आप हवाई जहाज़ में किसी के करीब बैठते हैं तो घंटा 2 घंटा के बाद आप बातें करने लगते हैं, ज़ाती शेयरिंग करने लगते हैं, क्योंकि आपको भरोसा हो जाता है फेमिलियरिटी की वजह से। मैं सोच रहा था कई दफ़ा आते हैं क्लाइंट्स, तो ख़वातीन होती हैं जो कि पर्दा करती हैं, तो थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद वो पर्दा हटा देती हैं। यानी जो फेमिलियरिटी है वो जो ख़तरे को टाल देती है। हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ जो है थोड़ी गौर तलब है कि अगर कोई बंदा लाहौर स्टेशन से ट्रेन पे आपके साथ बैठा है और साहिवाल जाते जाते आप उसका एतबार कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है एतबार करने का। हम ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों पे महज इस वजह से एतबार करते हैं कि वो करीब बसते हैं। वो फर्स्ट कज़न है या हमसाए हैं या क्लास फेलो हैं या वर्क प्लेस पे कोलीग हैं, ज़्यादा नज़र आते हैं, अक्सर नज़र आते हैं। उनको बार बार जब हम देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है फेमिलियरिटी को ऐसे ट्रांसलेट करता है कि ये बंदा जो है हार्मलेस। मार्केटिंग का असूल भी यही है सर, जब आप बार बार एक इश्तिहार देखते हैं आप बगैर ज़रूरत के भी वो चीज़ ले लेते हैं। और मैंने कई दफ़ा ये भी देखा है कि जो लोग जॉब के लिए आते हैं तो हम उनको एक दिन देखते हैं और फिर अगले दिन देखते हैं और 5-6 इंटरव्यू करते हैं, तो हमें लगता है कि हर इंटरव्यू के बाद वो एक नया बंदा सामने आया है और उसके नए पर्त खुलते रहते हैं और हमें उससे नए सवाल करने पड़ते हैं। हमें उसके नज़रिया हयात को जानने के लिए सवाल करने पड़ते हैं। हमें ऐसे सवाल करने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसके सोच विचार कैसी है, वो ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, वो ज़िंदगी में क्या कर रहा था। क्योंकि जब कोई अदारे को ज्वाइन करता है या हमारी ज़िंदगी को ज्वाइन करता है तो हमारे और उसके मामलात पहले जैसे नहीं रहते। हमें इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर के इंतखाब में हमें ये बहुत देखने की ज़रूरत होती है कि ये एक ऐसा 24/7 का रिश्ता बन जाता है कि जिसमें अच्छी तरह से छानबीन करना चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग पता है क्या सोचते हैं, हम बदल लेंगे अपने लाइफ पार्टनर को, हम बदल लेंगे। सर ये उनको बताया जाता है, माशरा भी उनको ये सिखाता है, इर्द गिर्द का माहौल भी उनको ये सिखाता है, उनके दोस्त यार भी ये सिखाते हैं कि ये कोई बात नहीं है, यू कैन डू इट, यू कैन बीट। ये उसको कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरे साथ भी इस तरह ही था, तो मैंने देखो कैसे काबू कर लिया, तो तुम भी कर लोगे। देखिए साइंसदानों ने ज़िंदगियां अपनी इन्वेस्ट कर दी ये पता चलाने के लिए कि दूसरों को कैसे बदलते हैं, और उन्होंने तमाम ज़िंदगी में कोई एक आध फैक्टर ऐसा तलाश करके बनी नौ इंसान को दिया कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई एक फैक्टर है जो आप अपनी जो तब्दीली लाने की मुहिम है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अवामुन्नास खुसूसन यंग लड़कियां हमेशा सोचती हैं कि वो किसी भी बंदे से शादी कर लें और उसको वो बदल डालेंगी अपनी मोहब्बत से, या अपनी कोई ऐसी तरकीब लड़ाएंगी या कोई ऐसा कुछ करेंगी। ये भी हर सुना कोई नहीं बदलता। आप जैसे भले मानस हैं हमारे सलमान भाई, तो ये कितनी आसानी से मतलब कितना बदल गए शादी के बाद। अल्लाह का करम है, ऐसे आज ही है। ये बात दुरुस्त है। जी सर इलनेसेस को, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि लड़कियों को ये या कोई भी किसी बंदे को अगर ये वहम हो जाए कि वो किसी को बदल देगा, इलनेसेस को मैंने देखा है जैसे एडिक्शन, या मुझे याद है कि एक खातून से मेरी बात हो रही थी
تو وہ ان کے ہسبینڈ سائیکوسس میں تھے، تو شادی کا فیصلہ انہوں نے، اور شی نوز دیٹ شی واز اے ڈاکٹر، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ سائیکوسس میں ہے، اور انہوں لگا کہ یہ میری محبت سے یہ سائیکوسس بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں نے یہاں تک دیکھا لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، ایک خاتون تھی جن کو بڑی شدید انڈوجینس ڈپریشن تھی اور وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھی، تو ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ریاض سے اپنا ہوٹل بند کر کے، بزنس بند کر کے پاکستان آ گیا کہ میں اپنی والدہ کے پاس رہوں گا تو ان کی ڈپریشن دور ہو جائے گی. اور بے شمار لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی فیملی ممبر کی انگزائٹی یا ڈپریشن، حتیٰ کہ سائیکوسس کا بھی بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں. یہ جو انوائرمنٹل چینج ہے، یا اس کو یہ دلا دیں یا وہ دلا دیں. مجھے یاد ہے ہمارے پاس ایک کیس، ان کی والدہ نے کہا مجھے 10 سال لگے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ یہ ڈپریشن کس کو بیماری ہے. کبھی مجھے گاڑی لے دیں، جو کبھی نفسیاتی بیماریاں ہیں یا اعصابی بیماریاں ہیں یا ایڈکشن کے جو معاملات ہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کے فیملی ممبر کو ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہوئی، اور آپ ایسا بہت کچھ کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ شفا یابی کی طرف جائیں، لیکن ایسا آپ خود نہیں کر یہ سکتے. تو اب انہیں رستہ دکھا سکتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے کسی کی بھی فیملی میں، جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور گھر والوں کو خبر ہوتی ہے عموماً 4-5 سال کے بعد، تو اس کے بعد جو پہلا ری ایکشن ہوتا ہے یا پہلا لائحہ عمل ہوتا ہے پاکستان میں، امریکہ میں اور سری لنکا میں اور انڈیا میں اور چائنا میں آل اور اوور دا ورلڈ، آل اوور دا ورلڈ، جو پہلا ری ایکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیرلو اینو، مطلب یہ تو آپ اینو، بیسک نظریات کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں چوکی دارا کریں گے ڈٹ کے، یس، اور دوسری چیز ہے کہ ہلن نہیں دینا. بستی کریں گے صحیح والی. جی، ہلن نہیں مطلب دینا. جب یہ دو چیزیں مل کے ہو جائیں گی تو پھر آپ دیکھیے کہ سدھا ہو جائے گا، بڑا کمال ہو جائے گا. لیکن میں یہ یہ ہے کہتا ہوں کنٹرول سر. یہ کنٹرول اپروچ ہے. لیکن اگر میں ان سے کہوں کہ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پیارا ہے وہ شراب چھوڑ دے، نشہ چھوڑ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا، تو مجھے بتائیے کہ جس سے آپ نے کچھ لینا ہو، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ نے واپس لینا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ بندہ جو آپ کا مقروض ہے، مطلب آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہے جو کہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی علت میں مبتلا ہے، انفیڈیلٹی میں چلا گیا ہے، تو اب وہ بندہ جو ہے وہ آپ کا ایک طرح سے مقروض ہے، کیونکہ آپ جب بھی اس کو ملیں گے تو آپ بولیں گے یار تو اللہ بھی نہیں سدھریا. ٹھیک، تو وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آنا چاہے گا، اور آپ کا جو مقروض ہے وہ اگر فرض کریں کسی شادی بیاہ میں آپ کے سامنے کسی تقریب میں آ جاتا ہے نظریں چرائے گا تو وہ نظریں چرائے گا، وہ بہت بے مزہ ہو جائے گا، وہ بہت بے چین ہو جائے گا. اور ایسا بندہ جو آپ کا مقروض ہوتا ہے نا، اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ کی اس کی ملاقات نہ ہو، اگر ہو اور تو پھر اس اور میں ملاقات نہ کرنے کے لیے جھگڑا بہت اچھی ہاں چیز جی. ہے. تو مریض جو ہے جب گھر والوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے اور بات چیت شروع ہوتی ہے تو تیسرے منٹ پہ دھماکہ خیز جو ہے ماحول ہو جاتا ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے، تصادم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کئی دن وہ ایک دوسرے کے سامنے سر نہیں یہ آتے. دونوں جو ہے یہ پرووکنگ اور انیبلنگ کا جو گورکھ دھندا ہے یہ اس کا حصہ ہے. اور ہم نے خود، اگر میرا کوئی لاڈ مان ہے، ہم نے خود اس کو بتایا ہوتا ہے کہ میرے سے لڑنے کا طریقہ کیا ہے، اصل اور وہ پھر وہ استعمال بات یہ کرتا ہے. ہے کہ اس کو سوٹ کرتا ہے جی. نا. دیکھیے آپ کو سوٹ نہیں کرتا اس ہمیں سے نہیں لڑنا، ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھی. ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور جی. اس کو کیا سوٹ کرتا ہے. اچھا، ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری بات چیت جاری رہے، اس کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں، اور اس کے ساتھ ہم کھل کے سکون سے بات کر سکیں، اور وہ ہم باتیں اس کو بتا سکیں جو ہم سوچ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ نشے سے بربادی ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ شراب پینے سے جو ہے انسان تباہ حال ہو جاتا ہے، اس کو سینکڑوں بیماریاں ہو جاتی ہیں، بدنام ہو جاتا ہے. ہم یہ سب سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچیں ہم نے ٹرانسپلانٹ کرنی ہے اپنے پیارے میں، اپنے فیملی ممبر میں، اور اسے سمجھانا ہے. اور ہمارا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی میں
پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں, ہم اپنی فیملی میں نظریات پھیلاتے رہتے ہیں, آلریڈی چل رہا ہوتا ہے. ہم اپنی فیملی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی سیاسی پارٹی اچھی ہے, ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ پھپھو اچھی نہیں ہے, خالہ ماموں بہت اچھے ہوتے ہیں, دادی اچھی نہیں ہے, نانی بہت اچھی ہے. تو ہمیں سارا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لابنگ کرنی ہے. لیکن جب نشے کی بیماری کا بیچ میں معاملہ آتا ہے تو ہم جو ہے بات کرتے ہوئے تیسرے منٹ پہ جھگڑا ڈال لیتے ہیں, جانتے ہوئے کہ جھگڑا ہمیں سوٹ نہیں کرتا. سر اس میں ایک جو مجھے پہلو لگتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک آپ کا لوڈ ون ہے جو کہ آپ نے چھوٹے سے بڑا کیا ہے, یا کوئی رشتہ بھی ایسا ہے, اس میں ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یس کرتے ہیں تو وہ یس کرتا ہے, آپ نو کرتے ہیں تو وہ نو کرتا ہے. آپ کا یہ رویہ پختہ ہوا تھا, اچانک وہ ایک کیمیکل کے اثر میں آتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس سے بغاوت کر دیتا ہے. دیکھیں نا, وہ تو اس کا ایک طے شدہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ چونکہ میں حق سچ پہ نہیں ہوں, چونکہ میں دیندار ہوں, چونکہ میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے, تو لڑائی ڈالنا مجھے سوٹ کرتا ہے. اور آپ مطلب دیکھتے ہیں جو یار دوست ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بیٹھ کے تو ایک دوسرے سے بڑے اچھے ماحول میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک بہت اچھی سی بات کرتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے سوٹت, تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے, پارٹنر بنتا ہے, وہ پارٹنر بنتا ہے اس کا. تو یہ تو دوستی میں اور ایسے ہی گپ شپ میں ہوتا ہے نا. لیکن جب گھر والوں کو مریض کہتا ہے کہ آؤ لڑتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے ایسی جو کہ بہت پسلی میں چبھنے والی بات ہوتی ہے, وہ پسلی ہم نے پیش کی ہوتی ہے سر. اچھا, تو اس کے جواب میں گھر والوں کو تو یہ کہنا چاہیے نا کہ کاکا تینوں سوٹ کرتا ہے, سانوں نہیں کرتا, اسی تے آرام نال گل کریں گے. تو وہ مطلب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو اس کو تو لڑائی سوٹ کرتی ہے, ہمیں سوٹ نہیں کرتی. ہمیں تو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے کراچی میں اور اسلام آباد میں معاملات ہوئے ایسے کہ ایمبیزلمنٹ ہو گئی. دونوں جو منتظم تھے, کراچی والا اور اسلام آباد والا, وہ کروڑوں کی انہوں نے ایمبیزلمنٹ کی, اور ایک جو ہے اس سے ہم نے لڑائی نہیں ڈالی اور اس نے ہمیں 2.5 کروڑ واپس کر دیا. دوسرے کو آپ نے دوسرے طریقے سے سیدھا کرنے کی کوشش دوسرے کی. طریقے سے نہیں کیا, وہ ایکچولی جو وسل بلور تھا نا, اس نے اس سے لڑائی ڈال دی. یعنی جو کراچی والا تھا اس سے میں نے نہیں لڑائی ڈالی, میں کیوں لڑائی ڈالوں گا, مجھے تو پتہ ہے لڑائی ڈالنے سے کچھ نہیں ملتا. لیکن وہ جو بندہ وسل بلور تھا اس نے اس کے ساتھ لڑائی ڈال لی, کیونکہ ابھی مجھ سے اس نے اقرار ہی کیا تھا کراچی والے نے کہ پچھلے 4 مہینے میں میں نے 34 لاکھ کی ایمبیزلمنٹ کی ہے, اب بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے. ٹھیک, تو میں نے کہا اچھا بتاتے ہیں, سوچتے ہیں. میں ہر چیز میں تھوڑا سا سوچ کے کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اسی شام جو ہے جو وسل بلور تھا اس کے ساتھ منہ ماری ہو گئی ان صاحب کی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے فلاں جگہ گاڑی پہ لے جاؤ, کیونکہ وہ وسل بلور ڈرائیور تھا. تو اس نے چھوٹی گاڑی نکال لی 800 سی سی. تو اس نے کہا کہ میں ہر دفعہ تو میں منتظم ہوں تو بڑی گاڑی پہ جاتا ہوں, تو تم مجھے چھوٹی گاڑی پہ کیوں لے جا رہے ہو. تو اس نے کہا ان تو ایسے لائق ہی ہیں, مطلب کچھ تھوڑا بہت منہ ماری کی. وہ ان کا کافی جھگڑا ہو گیا, ٹیلی فون میرے ساتھ بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ نہیں بڑی گاڑی نکالیں, ان کو ایسا کر دیں. لیکن اگلے دن بھی ان کے درمیان منہ ماری چلتی رہی, جس کے نتیجے میں ان کو موقع مل گیا, وہ موقع مل گیا اور وہ نکل گئے, اور انہیں اصل مدعے سے جو ہے نا وہ ہٹا دیا. لہٰذا ایک پیسہ نہیں ملا. مل جائے گا, خیر کوئی بات نہیں, مل جائے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہر جنگ کے بعد بات چیت پہ ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. صرف آپ نے ایک پرسسٹنٹلی کسی چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے, اور کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے. اب نشے کا جو مریض ہے اس کے ساتھ آپ نے یہی بات کرنی ہے نا کہ بھائی نشہ کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے, بدنامی ہوتی ہے, اور بربادی ہوتی ہے, اور تباہی ہوتی ہے, اور سب تڑپتے ہیں, اور یہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے. ان میں سے کون سی بات ہے جو سمجھانا ناممکنات میں سے ہے؟ یہ کون سا
کوئی راکٹ سائنس ہے جو آپ نے کسی کو سمجھانی ہے کیا اور ہم وہ کر بھی پاتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو سمجھانی ہے یا خامد کو یا بیوی کو؟ ہم کر نہیں پاتے ہیں نا سر. نصیحتیں اور لیکچرنگ نہیں نا, ہاں. سمجھانا اچھا، اگر نتائج وہ اس ہوگا کے جو ہوں جس گے، کے ریزلٹس آئیں. سر آپ تو کچھ اس اصول میں ہمیں کچھ نہ کچھ پہلے تو یہ بندوبست کرنا ہوگا, میک شور کرنا ہوگا کہ اس بندے سے ہم نے لڑائی نہیں ڈالنی. اچھا, جب ہم یہ پکا تہیہ کر لیں گے کہ ہم نے اس بندے سے لڑائی نہیں ڈالنی, تو آپ پھر اس کو لیکچرنگ بھی نہیں کریں گے, تانے بھی نہیں دیں گے, اس کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں بھی نہیں کریں گے, پھر آپ اس کو ہر وقت طنز بھی نہیں کریں گے, آپ اس کا ایک انکنڈیشنل ریگارڈ کر لیں گے, ججمنٹل نہیں ہوں گے, مذاق نہیں اڑائیں گے. اب وہ جو مرضی کر لے, آپ نے لڑنا نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نشے سے اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو آپ نے اس تکلیف کو مٹانا نہیں ہے. اگر وہ کوئی بھی حرکت کرتا ہے, جیسے وہ شیشے توڑ دیتا ہے اور گھر میں یہ توڑ پھوڑ کے نشان وہ سارے زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں, تو گھر والے پہلی فرصت میں سارے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بھئی رہنے دو اس کو, اس کے ارد گرد ایک پٹی ڈال جائے کے وقوع کو جو ہے محفوظ کر لو, تاکہ ہر دوسرے تیسرے دن پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو بھی رات پتہ کو چلے گا. صاف کر رہا ہے, وہ جو اپنا میس کریٹ کیا تھا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا. تو پھر جب میں مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کرے تو آپ نے جائے وقوع کو نہیں چھیڑنا, وہاں جو چیز جیسے پڑی ہوئی ہے آپ احتیاط سے ارد گرد زندگی گزاریں, اس چیز کو نہیں سر چھیڑنا. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن مؤثر بہت ہوتا ہے. تو پتہ نہیں ہوتا. اگر گھر والے یہ پہلے سوچ لیں کہ نمبر 1 ہم نے جھگڑا نہیں کرنا, نمبر 2 ہم نے جو ہمارے دماغ میں سوچ ہے اس سوچ کو ہم نے پیش کرنا ہے کہ دوسرا سمجھ جائے. اور گھر کی لینگویج بھی ایک ہی ہوتی ہے, گھر کا جو ایک ماحول ہے اس میں آپ کو اکثریت حاصل ہوتی ہے. نشے کا مریض ایک ہوتا ہے, گھر والے 4-5 لوگ ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس وقت بھی بہت بے پناہ ہوتا ہے. 24/7 جناب آپ ایک دوسرے کو اویلیبل ہیں, آپ کو کسی جگہ سفر کر کے نہیں جانا. تو پہلا ہسپتال تو گھر کا ہی ہسپتال ہوتا ہے, اور پہلا ڈاکٹر تو گھر کا ہی ڈاکٹر ہوتا ہے. اور اس میں کئی سال گزر جاتے ہیں, جھگڑا چلتا رہتا ہے اور انیبلنگ چلتی رہتی ہے, سہولت کاری چلتی رہتی ہے. اور یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی اگر تم بیمار ہو تو ہم علاج پیش کر سکتے ہیں, اگر تم صحت مند ہو تو تم اپنی زندگی اپنی ذمہ داری خود اٹھا لو. لیکن نہیں, ہم ان کے لیے جھوٹ بولیں گے. میں کہتا ہوں کئی دفعہ گھر والوں کو بھی جھوٹ بولنا ہے تو اپنے لیے بولو, اپنے مریض کے لیے جھوٹ مت بولو, کیونکہ وہ ایک بیماری میں دیکھیں, جیسے اگر آپ نے آم کھانا ہے تو خود کھاؤ. آپ اپنے ڈائبٹیز کے مریض کو آم کیوں کھلاتے؟ تو اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اپنی زندگی میں کرتے رہو, لیکن اس کی زندگی میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور اس کو نشے سے جو ممکنہ تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کو ہونے دیں, اس کو تکلیف کو ہونے, آپ نے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی, بالکل. آپ نے اس کو طنز نہیں کرنی, آپ نے اس سے مار پٹائی نہیں کرنی, آپ نے پولیسنگ نہیں کرنی, آپ نے چوکیدارہ کر کے اس کو بے بس کر کے گھر میں نہیں بٹھانا. لیکن آپ بڑے آرام سے ریلیکس ہو کے اس سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ صورتحال ہے کہ تمہیں یہ نشے کا مسئلہ ہے, اور نشے کا مسئلہ جو ہے وہ علاج سے حل ہوگا, یہ ول پاور سے حل نہیں ہوگا. یہ تم کئی دفعہ کہہ رہے ہو کہ میں کوششیں کر چکا ہوں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, تو یہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو یعنی تمہیں علاج میں جانا ہوگا, اور اگر تم علاج میں نہیں جاؤ گے تو جو ذمہ داریاں ہیں تمہاری وہ پھر تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی, اور ہم تمہاری کچھ سہولتیں بھی کانفسکیٹ کر سکتے ہیں, ہم تمہارا اے سی اتار سکتے ہیں, تم سے ٹرانسپورٹ واپس لے سکتے ہیں, تم سے پاکٹ منی یہ لے تو سکتے غیر ہیں. انسانی سلوک ہے. یہ تو وہ کہے گا, لیکن آپ کے ڈیپ ڈاؤن دل میں خیال ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں یہ دیکھیں, کسی بھی مریض کو جو پرہیز بتائے جاتے ہیں وہ غیر انسانی ہی ہوتے ہیں. آپ کسی بلڈ پریشر کے مریض کو کہتے ہیں کہ نمک نہیں آپ استعمال کر سکتے, مٹن کڑھائی آپ نہیں کھا سکتے, دل کے مریض کو آپ کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے, شوگر کے مریض کو کہتے ہیں مٹھائی کوئی نہیں کھانی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب معاملہ ہماری زندگی صحت کا, تندرستی کا ہوتا ہے تو ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے جو کہ پرنسپل سینٹرڈ ہوتا ہے. اس میں اکثر جو ہے گھر والوں کا اپنا دل ایسا ہوتا ہے,
وہ مریض کے ساتھ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹے اثر والی ہوتی ہے. مثال کے طور پر وہ مریض کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حالاں بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا. یہ تو کیتا تھا تیرا بیڑا غرق ہو جائے اچھا رلینا. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم حالات کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے ٹینسز بڑے کمزور ہوتے ہیں. مطلب ایک چیز ہے جو کہ برباد ہو چکی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر تو باز نہ آیا تو برباد ہو جائے گا. تو کئی معاملات میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر سدھرے نہیں تو ایسا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ریالٹی چیک بھی اس معاملے میں بڑا کمزور ہوتا ہے. اب رہ گئی کنٹرول کی بات. تو کنٹرول سے مزاحمت پیدا ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک پرنسپل ہے کہ جتنا آپ کسی چیز کو پش کرتے ہیں وہ چیز واپس آپ کو اسی طاقت سے, یعنی ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم مریض کو بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم کیا چاہتے ہو. اور یہ بات کہ تم کیا چاہتے ہو ذرا تفصیل سے کرنی چاہیے. یہ بات سر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نہ چھیڑا جائے, میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیا جائے, مجھے اس پہ سپورٹ کیا جائے, پیسے دیے جائیں اور اس چیز کو برداشت کیا جائے. اس پہ پھر فردر سوال بنتے ہیں. دیکھیے جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سوال ہوتے ہیں جن کے جواب یس یا نو میں ہوتے ہیں, کچھ کھلے ڈلے سوال ہوتے ہیں. مطلب آپ کسی بندے کو پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ جو تم کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور یہ فلاں بات میں پھر فلاں بات کی کیا وجہ ہے. تو جب آپ کیا, کیوں, کہاں, کیسے, کب, کس طرح جیسے سوال کرتے ہیں اور آپ طنز نہیں کر رہے ہوتے, آپ رسپیکٹ کر رہے ہوتے, ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ آپ انکنڈیشنل ریگارڈ کر رہے ہیں. یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ سیکھنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو صبر چاہیے, انکساری چاہیے, محبت چاہیے. جب تک یہ فیکٹرز نہیں ہوں تو کام کیسے بنے گا؟ اور اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے یہ فیکٹرز اکٹھے کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو انمول فیکٹرز ہیں نا. مجھے بتائیے کہ صبر بازار سے خرید کے لانا ہے, یا مجھے بتائیے انکنڈیشنل ریگارڈ لبرٹی مارکیٹ میں بکتا ہے. سر وہ یہ کیا تو خرچہ ہوگا؟ نہیں ہم تو یہ تو کہتے ہیں انڈرسٹوڈ بات ہے. انڈرسٹوڈ نہیں ہمارے دل میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا انڈرسٹوڈ دنیا میں بڑے ہی جھگڑے پیدا کرتی ہے. آپ کے ملازم ہوتے ہیں گھر کے, آپ خیر سے اتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یار جڑی گل مینوں پتہ ہے اینوں کیوں نہیں پتہ. مطلب سب سے زیادہ تو ملازموں کے ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیانے لوگ ہیں, سی ای اوز ہیں, ان کو اپنے آنے والے نئے ملازمین یا ماتحتوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے غصے چڑھتے ہیں, کہتے یار انہوں اتنا نہیں پتا. مثالیں ہی دیتے ہیں کہ فلانی چیز کا تینوں پتا ہے, نہیں کوئی بچے تو 8 پیدا کر لیتے, تینوں یہ نہیں پتا کہ کس طرح کرنا ہے. مطلب لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے بات کر لیں, میں ویسے کیا سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو پتا ہے ضروری نہیں کہ برخوردار کو بھی بتاؤ. اور ہمیں اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ اگر اس کو پتا بھی ہے تو اس کو ریپیٹ کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا تو اس پہ جھنجھلائیں نہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتا ہے. اگر اس کو نہیں پتا تو آپ کو تو پتا ہے نا. اسی وجہ سے آپ بہتر پوزیشن میں ہیں, اسی وجہ سے آپ سمجھانے والے کی پوزیشن میں ہیں, سروس پرووائڈر ہیں, آپ رہنما ہیں, تو آپ کو پتا ہے نا. تو اگر آپ کو پتا ہے اور دوسرے کو نہیں پتا ہے تو اس میں گرمی کھانے والی کیا بات ہے؟ اب بریک لے لیں, نہیں تو گرمی مزید کھائیں گے آپ. کیمرے گرم ہو رہے ہیں. جی ہم بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں, سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے.
मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हम ब्रेक से वापस आए और मज़ीद 2 सवालात हमारे सामने हैं ख़त को लेकर और इस मसले को लेकर कि ये जो इल्लतों में मुब्तला अफराद होते हैं, उनको सख्त फ़ैसलों पर, कुर्बानी पर कैसे आमादा किया जाए। एक तो ये चीज़ बड़ी अहम है और दूसरा कि अंदर से शौक़ किसी का पैदा होना, अंदर से वो जज़्बा उभरना, वो चाहत पैदा होना कि मुझे तब्दीली की ज़रूरत है या मुझे किसी नापसंदीदा चीज़ को पसंदीदा और किसी पसंदीदा को नापसंदीदा बनाने की ज़रूरत है। तो सर ये क्या साइंस है ये दोनों चीज़ों के पीछे कि कैसे किसी को? मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा कि अंदर से चिंगारी कैसे पैदा की जाए, अंदर से शम्मा कैसे रोशन की जाए। ये जैसे दही नहीं पुलोते मक्खन को ऊपर लाने के लिए, ये उस तरह का काम है कि आप रोशनी पैदा करने वाले सवाल करते हैं और आपका जो मकसद होता है वो कोई उस वक्त पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं होता। आप पहले अपने दिल की रूहानी सफाई करते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं मोहब्बत से कर रहे हैं, क्या आप एहतराम से बात कर रहे हैं, या आप जो है भड़ास निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और क्या अभी अभी कोई वक़ूआ हुआ जिससे आप तपे हुए हैं, कच्चा धुआं छोड़ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखना पड़ेंगी। और उसके बाद हमें ये सिर्फ अंदर ही कोई चीज़ मौजूद है, जो नशे का मरीज़ है उसके अंदर ही कोई चीज़ मौजूद है जिसको हमने उभार के ऊपर लाना सर है। नज़र नहीं आती हो। हाँ, उसके लिए ये आप यूँ समझ लें कि जैसे कोई सरकश घोड़ा होता है, तो आप उसकी सरकशी को ठीक करने के लिए सब्र चाहिए उसे सरपट दौड़ाते हैं, आप उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप उससे बात करते हैं, उसके लिए पहले आप सीखते हैं, डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपको पता चलता है पैथोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी क्या है, कहाँ से ये मामला उभर रहा है। इस बात को समझना कि किसी के अंदर शौक़ पैदा किया जा सकता है, क्योंकि मिथ ये है कि कोई अंदर से चाहे ही तो वो ठीक हो सकता है, उसको ज़बरदस्ती ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि नहीं, शौक़ जो है वो बाहर से भी पैदा किया जा सकता है, अंदर से भी पैदा होते हैं लोगों के अंदर, कि आप बाहर से भी स्ट्रिंग्स को पुल करके उनके अंदर तब्दीली की ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। बीच में उन्होंने ख़त में बताया भी ना कि ये स्ट्रिंग्स पुल की जा सकती हैं, पतंग को उड़ाया जा सकता है, लेकिन कटी पतंग का तो बुरा ही हाल होता है। तो जब हम अपने प्यारे से बातचीत कर रहे होते हैं तो हमने कौन सा कोई गलत बात उससे मनवानी होती है, हमें दिल की गहराइयों तक पता होता है, और बाज़ औक़ात ये चीज़ मनफी असर पैदा करती है। जब हमें अपनी एक सेल्फ राइटियसनेस का एहसास होता है तो हम दूसरे के साथ थोड़ा सा तौहीन अमेज़ रवैया करना जायज़ समझते हैं। हम कहते हैं अब इन्ना कुछ इन्ने कीता है ते बनता है। सर क्या इसको ऐसा नहीं बनता। उससे ये रीज़न पूछना, क्वेश्चन बनता है कि व्हाई यू वांट टू डू इट, व्हाई यू आर डूइंग इट। देखिए जितने भी वाई क्वेश्चंस हैं ये करने की ज़रूरत है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जब आप सवाल करते हैं और ठहराव के साथ करते हैं, उसकी ज़रूरत तो और जाने उस हम। वक्त आप किसी तफ्तीशी की तरह बात नहीं कर रहे होते, आप बहुत वाकई ही जानना चाहते हो। आप जैसे वाकई ही जानना चाहते हैं, और उसमें एक चीज़ होती है खामोशी, और वो जो खामोशी से डील करना सीख लिया किसी फैमिली ने तो उनको बहुत आसानी होती है। कोई अपने बेटे से बात कर रहा है नशे के मौजू पर या किसी मौजू पर, और बेटे के पास जवाब कोई नहीं है, तो आम तौर पर वो खामोशी इख्तियार कर लेता है और सर नीचे करके बैठ जाता है, या वो ड्रैग कर देता है चीज़ों को, असल मौजू से हटा के किसी और तरफ ले जाता है। तो वो खामोशी वालिदैन के अंदर भी बेचैनी पैदा करती है और वो चुप नहीं रहते। यानी ये एक मुकाबला है उस वक्त, विट्स का मुकाबला, कि जिसमें अगर मरीज़ को आप कोई चीज़ पूछते हैं
اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا، بس نظریں جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر اس خاموشی کو پریویل کرنے دیتے ہیں، آپ اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی امپیکٹ کو ہونے دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں میں انتظار میں ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کے لیے اس سوال کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. اس کو ہم ایمپیتھی کہیں گے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ اچھا تم اگر یہ سوال کا جواب مجھے ابھی نہیں لکھ دینا کے چاہتے تو کچھ دینا دیر چاہو بعد تو مجھے کل صبح تک اس سوال کا جواب دے دینا، پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ بیل آؤٹ کرتے ہیں اپنے لاڈ ون کو. ہاں، تو جب آپ پہلے سے نالجبل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کیسے کسی سے کرتے ہیں. ایک سکل ہے جسے میٹ کوگنیشن کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. دیکھیے، آپ کا ہی بیٹا ہے یا آپ کا گھر کا پیارا ہے، اجنبی نہیں ہے، آپ اس کے پس منظر سے واقف ہیں، اور آپ پھر بھی اگر نہیں جانتے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو پہلے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ پتہ کریں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو کہ اجنبیوں کا مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں، اسٹیج پہ کر لیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے ذہن میں کوئی گانا گنگنائیں ذہن میں، اور وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ گانا گنگنا رہے ہیں. وہ یا کنیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. وہ تو خیر ایک بڑی ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز والی بات ہے، بہت کچھ، وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ مائنڈ ریڈرز بن جاتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک عام سی ای او جب اپنے ماتحتوں کو بلاتا ہے اور ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. یا کوئی بزنس مین کسی دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کسی دکاندار کے پاس کھڑے ہوئے کوئی خرید کر رہے ہیں، چیز کو آپ خرید رہے ہیں، تو دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہکڈ اپ ہیں کہ نہیں، آپ چیز خریدیں گے کہ نہیں. ونس اس کو اشارہ مل جاتا ہے کہ آپ چیز خریدیں گے، تو پھر وہ خاموشی کا جادو بھی استعمال کرتا ہے. تو آپ کا اپنا پیارا ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے یا کوئی اور ہے، تو اس دوران اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا سوچتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں بیریئرز ہیں، بیچ میں نفرت کے فلٹرز ہیں، بیچ میں بہت ساری دیواریں کھڑی ہیں، اور ان دیواروں کو گرانے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں. جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کی چوٹ سے دیوار گرتی ہے. ایکچولی جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا لوڈ ون ہوتے ہیں، ان کی چوٹ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ صدمے میں ہوتے ہیں، ایکچولی وہ خود زخمی ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور اس تازہ دماغ چوٹ کے کلٹر ساتھ بنا ہوتا ہے. اور اس مسلسل چوٹ کے ساتھ وہ اتنے ٹھنڈے مزاج کے حامل نہیں ہو رہتے. سکتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ شام سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی سال جس مسئلے کو ہو گئے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جب وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں تو وہ فی الفور شام سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تیز آنچ کے ساتھ. تیز آنچ کے ساتھ جو ہے چیزیں پکتی نہیں، تیز آنچ کے ساتھ چیزیں جل جاتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خاموش ہے تو آپ بھی خاموش ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو لوگ جن کے درمیان اہم مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دیندار ہے اور وہ خاموش ہے، اور ایک جس نے کچھ نہ کچھ چاہا تھا وہ بھی خاموش ہے، تو اس خاموشی کی قیمت کو آپ سمجھیں. یہ بہت قیمتی ہے، یہ انمول ہے، یہ مریض کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہے. آپ نے جوت جگا دی ہوتی ہے، آپ نے شمع روشن کر دی ہمیں ہوتی وہ ہے. سر نظر نہیں آتی، بے صبری ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ خاموش ہو کے ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے، اور ہم باقاعدہ طور پہ اس کو لان تان کرتے ہیں کہ ہن چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں، بول جواب دینا، ہن جواب بجو نہیں ہے بن تیرے کے کو. کیوں بیٹھا ہے؟ ہاں بولدا کیوں نہیں، ہن بولدا کیوں نہیں، دس سانو ساڈا کی قصور ہے. ہاں، اور بڑے بڑے القابات دیتے ہیں ہم کو. اچھا، ہاں ویسے بڑی گلاں کر، اور یہ تیرے چار دوست آ جائیں گے تو ہنس کے اس کہنے میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یا شرابیت کی بیماری ہے، یہ مورل ایشو بھی نظر آتا ہے بظاہر. اس کی ان کی سمٹم ہے حرکتیں ایسی ہوتی ہیں
اور وہ نشہ شروع کرنے اور نشے کا مریض بننے کے دوران ان کی جو عادتیں ہیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ان کے اعمال سامنے آتے ہیں جن کو ہم بیماری کی علامتیں نہیں سمجھتے، بیماری بلکہ وہ سمجھتے ہیں۔ مورل ایشوز بن جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے جو فیملی، ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ فیملیز طنز اور تانے دینا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ بیماری کے کانسیکوینسز ہیں، جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں یا اخلاقی برائیاں جو اس میں جمع ہو گئی ہیں، اور ان کو یہی بات فیملی کو بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے اگر آئے تو۔ مجھے بتائیے کہ کتنی تلخ حقیقت ہے، کتنی پینفل ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں آتے اس بات کے لیے کہ ان کی جوان بیٹی 5-6 لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور گھر میں اس سے کتنی تکلیف جنم لیتی ہے، اور ہم سب سے پہلے ایک ماں کو جو اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے یا فیملی ممبرز جو آئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے مورل ایشو۔ اب مجھے بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں یا کسی بھی آرتھوڈاکس سوسائٹی میں مجھے یہ بتائیے کہ اس چیز کا جو ایشو ہے وہ گھر والوں کے لیے کتنا پینفل ہوتا ہے ڈو جو اور انہوں نے ڈائی ہے وہ سوسائٹی سر۔ سے سیکھا ہوتا ہے، اور آپ پہلی بات ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ برا نہ محسوس کیجیے گا، اٹ از ناٹ اے مورل ایشو۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس بچی کو لے کے اب ڈاکٹر کے پاس آئیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی اشارے ملے ہیں، کوئی انڈیکیٹرز آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ بیمار ہے، یہ اس کے بس میں نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے قابل علاج ہوتی ہے۔ وہ کاؤنسلنگ کے علاوہ جو بڑی امپیکٹ پیدا ہوتی ہے میڈیکیشن سے پیدا ہوتی ہے، کہ ایسی بچیاں جو اس طرح بظاہر بے راہ روی کا شکار نظر آتی ہیں، در حقیقت وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس راہ پہ چل نکلتی ہیں۔ اب آپ کو نشے کی بیماری اور شرابیت سے پیدا ہونے والی تکلیفیں کتنی کم نظر آ رہی ہوں گی، اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی عام بیماری ہے جس کے معاملے میں دوسرے ملکوں سے بعض اوقات چل کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ اس بیماری کا علاج چاہیے۔ اتنی تکلیف سرایت کر جاتی ہے کہ ان کے لیے کچھ فیملی ممبرس تو بالکل ہی اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ابینڈن کر دیا جائے، اس کو گھر سے نکال دیا جائے، یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ کہ والدین سے اکثر بھی میں نے بھی تکلیف ہے۔ سنا ہے ہاں، کہ کبھی وہ اپنے پیارے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نشہ نہ کرو اور تم بس بیٹھو، ہم تمہیں پراٹھے کھلاتے ہیں، ہم تمہیں تو مٹن جو کڑھائی کہیں گے دیتے اسی ہیں۔ کریں گے، بس اچھا، ہے چھڑ اور دے۔ کبھی وہی والدین اپنے بچے کو کہتے ہیں میرے لپاؤں میں تو نشہ کر، میرے لپاؤں میں چرساں پی، میرے لپاؤں میں تو ہیروئن پی جا کے، میرے لپاؤں میں تو تباہ ہو جا۔ اچھا، اب دے ڈونٹ مین اٹ، جو چیز آپ نہیں چاہتے تو وہ کہنے کی ضرورت سر کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے پیرنٹس یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مر ہی رہے اگر تم ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ جو ایک محبت کا رشتہ ہے جب وہ ہیٹریڈ کا رشتہ بن جاتا ہے تو اس کی بہت دوہری تکلیف دہ بات تکلیف ہے۔ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی خطرناک بیماری ہے اور کتنی تکلیف دہ بیماری ہے کہ آپ اپنی کریشن کو کہتے ہیں کاش آپ میرے ہاتھوں کریٹ نہ ہوئے۔ جب آپ کے دل میں محبت اور نفرت گتھم گتھا ہو تو آپ کے دل کو کیا ہوگا؟ اور بہت بڑا۔ محبت اور نفرت گتھم گتھا گھروں میں عام طور پر نظر آتی ہے، اور وہ اس چیز سے 24/7 گزر رہے ہوتے ہیں اور روگی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو روگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے، ہم اس پہ اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ میں اب بڑی واضح طور پر آ رہی ہوگی کہ اگر کسی فیملی نے اپنے لوڈ ون کو بچانا ہے تو تصادم اس کا رستہ نہیں ہے، بات چیت ٹھنڈے طریقے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ لوڈ ون ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ ہوتا تو آپ کو پرواہ نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کو پرواہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پالا ہے، گود میں پالا ہے اس کو، یا آپ نے زندگی بھر ساتھ رہنا ہے، کیونکہ فیملی ہم اس کو کہتے ہیں جو کافی عرصے سے ساتھ ہو، اور جس نے کافی عرصہ ساتھ رہنا ہو، اس میں اگرچہ ایک فینٹیسی ہوتی ہے کہ میں چھڑ دینا نوں، میں ہن چلا جانا ہے کدھرے، میں نے نہیں کچھ کرنا، لیکن پہلے سمجھ لینا، اور کتنا اچھا زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ان ڈیپتھ معلومات چاہتے ہیں
تو آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے وہ. آج سے 50 سال پہلے کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے, ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے, کچھ لٹریچر اویلیبل نہیں تھا. اور اب آپ جو ہے بڑی آسانی سے گوگل پہ جا سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پتہ کر سکتے ہیں, راتوں کو پرائیویسی میں بغیر کسی ہیل و حجت کے مفت میں پتہ کر سکتے ہیں. اور آپ مفت میں پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیارے کو ہوا کیا ہے, آخر اس مرض کی دوا کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو پتہ آپ کر سکتے ہیں تو پہلے پتہ کر لیجئے. مطلب یہ تو کوئی سینس نہیں بنتی کہ پتہ بعد میں کرتے رہیں گے. پہلے یہ کان مروڑیے, پہلے اس کے بازو مروڑیں, پھر اس کو گھر سے باہر نہ جانے دیں, پھر اس کو لعنت سر یہ ملامت کریں. کچھ سیانے ہوتے ہیں ارد گرد آپ کے جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ اٹ ورکس. آپ دیکھیں وہ آپ کو بہت سے سیانے ایسے مل جائیں گے, یار میرے بچے نے کتنے سے جی کتنا تیر دی طرح سیدھا ہو گیا. اصل میں یہ کہانیاں ہوتی ہیں, یہ وہی کہانیاں ہیں جو پولیس والے کی دم نکل آئی اور وہ گھومتی گھومتی اوپر چلی گئی اور وہاں ایک ٹی وی اسکرین بن گئی اور وہاں سے پروگرام نشر ہونے شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی آپ کو گمراہ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈائبٹیز کا معاملہ ہو یا دل کی بیماری کا معاملہ, اچھا بھلا ایک بندہ جو ہے اس کو دل کی تکلیف ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے کہ اسٹینٹ ڈال جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو لہسن اور اجوا کھجور پہ لگا کا کے پیسٹ تو رستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور اس کی جواب دہی ہوگی جب آپ کی وجہ سے یا آپ کے مشورے بڑے سے. انفلوئنشل بندے اس بات پہ بلیو کرتے ہیں اور آ کے اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں سر, میں آپ کو انڈورس کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ اچانک چند دن کے لیے غائب ہو گئے. پھر ان کا مجھے فون آیا تو ہی واز ان دبئی. وہ دبئی میں تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایکچولی کچھ جو ہے نا سینے میں بڑی درد محسوس کر رہا تھا, تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا پاکستان میں. اور میں جب پاکستان میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آپ کی دل کی 2 خون کی نالیاں بند ہیں اور آپ کو اسٹینٹ پڑیں گے. تو میں نے کہا پھر, کہتا پھر میں بھج کے دبئی آ گیا. میں کیا دبئی آ گئے؟ کہتے ہاں. میں کہا اتوں دے ڈاکٹروں کو چیک کرا لاں, پاکستانی ڈاکٹروں کا ہرے اعتبار نہیں ہونا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے دبئی جا کے ڈاکٹروں کو چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ جی تمہیں 2 اسٹنٹ پہن گے اور تمہیں بڑے اچھے علاج کی ضرورت ہے, تمہیں ڈائبٹیز بھی ہے تو تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا. میں کہا پھر؟ کہتا ہے وہ میں نے سوچا ہے کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور میں ایسا کروں گا کہ پھر پاکستان میں ہی آ کے کرا لوں گا, میں دبئی میں کیوں کراؤں, پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا ہاں پاکستان آئے تو مجھے بتائیے گا, پھر مل جل کے اس معاملے کو طے کر لیں گے. اس کے بعد پھر غائب ہو گئے. پھر پتہ چلا کہ دبئی میں کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ تانوں ہگی ہے ٹینشن, اے دل دا کوئی مسئلہ نہیں, دل تے دباؤ تانوں ٹینشناں دی وجہ نال آ گیا تے تسی انج کرو, تہاڈے کول سینجن ویزا ہے تے تسی انج کرو سارے یورپ دے ممالک دیکھو. بالکل انہاں جناب رستے اچھا سے وہ سارے یورپ کے ممالک کا دورہ کر کے پاکستان آ گئے ہیں. اتنی دیر میں وہ کہتے ہیں اب تو مجھے دل میں کوئی درد نہیں ہے, اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی اسٹینٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے جسم کے کچھ اعضاء اس وقت زیادہ بیماری کا اظہار کرتے ہیں جب ہمیں دباؤ ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے. جیسے آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو جو مستری ہوتا ہے تو انجن کو ریس دے کے کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ ریس دینے سے نقائص پتہ چل جاتے ہیں. لیکن جب ریس نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ نقائص نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ دل کے اندر جو اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت ہے وہ تو ہے, لیکن وہ ضرورت سامنے آئی جب وہ زیادہ سٹریس کا سامنا تھا. سٹریس کم ہونے سے اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت ختم نہیں ہوتی. لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا نہیں, وہ جاتے ہیں سینے میں درد کے ساتھ, شدید درد کے ساتھ ہسپتال جاتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ان کو 2 اسٹینٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگلے دن دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایویں ہی پا دیتے ڈاکٹر نے اسٹینٹ. چنگا بھلا میں گیا, چنگا بھلا تسی کیوں گئے بھائی؟ ہاں وہ آ کے پوچھتے ہیں نا کہ اپنا یہ جڑا کوئی مسئلہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب. میں کہا بھی مسئلہ نہ ہوئے گا تو تسی میرے کو کیوں آؤ گے؟ میرا مطلب میں کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام تو کوئی مسئلہ ہوا تو میرے کو آ. تو ہم یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں مسئلہ ہے تو ہم اس کے لیے کوئی اوپینین سیکھ کریں.
اور واقعہ کہ ایک خاتون نے، یعنی ایک خاتون کی طبیعت خراب ہوئی، اب دوسری کو یہ شک پڑا کہ ان کو بلڈ پریشر کا کچھ مسئلہ ہے. ان کو جتنا پتا تھا انہوں نے کہا کہ لتاں اونچیاں کر لو، پھر نمک بوتل پا کے پی لو. وہ تھوڑی دیر بعد طبیعت زیادہ بگڑ گئی. ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ لگا ان کو پہلے سے بلڈ پریشر ہائی رہنے کا مسئلہ تھا. تو اب انسان تو وہ اتنا ایک لمیٹیڈ بتاتا ہے کہ جتنا ایک اس کو پتا ہوتا ہے. مطلب انسان کو ضرورت کیا ہے؟ نہیں، میں وہی کہنے لگی تھی کہ اب اتنے انفارمیٹیو دور میں بھی ایسی کوئی، یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے نا کہ یو ول ناٹ چوز دس لائن. یہ بشملہ آپ سوچتی ہیں ایسے، ہم جو ہے نا شارٹ کٹ اور جگاڑ کے اوپر جاتے ہیں. یہ سائنٹیفک اپروچ ہے نا آپ کی، اور آپ کتنی ڈسپریشن سے یہ بات کر رہی ہیں کہ لوگ ابھی تک یہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو انلائٹنمنٹ آ چکی ہے. نہیں ہے ابھی بھی. آپ کسی کو، کسی پڑھے لکھے کو بات یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ جو نشہ ہے یہ ایک بیماری ہے، وہ کہیں گے یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. سر میں نے تو بہت سارے ڈاکٹرز کو ایگزیکٹلی بھی یہی مطلب پیراڈائم میں دیکھا ہے کہ یہ کوئی، یعنی دے ور ڈیلنگ لائک دیٹ کہ یہ کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے اور بس Morality پر ہے. نیت سدھی کرن دی ضرورت ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے چناؤ میں کچھ محنت کر لیں، اور ہمیشہ اچھے لوگ ہوں گے، ہمیشہ برے لوگ ہوں گے ہر پروفیشن میں. آپ چناؤ میں ذرا اچھی زیادہ محنت کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ چن لیتے ہیں کسی کو تو پھر اس پہ بھروسہ کر کے پھر آپ ایسے نہ شروع ہو جائے. یعنی جب جاتا ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو کام ہے ڈاکٹر سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ کوئی میرا کام ہے جڑا نہیں کر رہا وہ ہے. ڈاکٹر صاحب کو بتاتا ہے کہ علاج کیسے ہونا چاہیے. وہ بڑے کنوینئنٹلی محبت کے ساتھ ہی کرتا ہے کہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو علاج کیسے کرنا ہے میرا. ہاں جی یہ جو آپ نے بات کی کہ سوالات کرنا اور اندر سے ہی چاہت جگانا، کیا یہ جب چاہت جاگ جائے گی تو کوئی انسان مشکل فیصلے کرنے پہ بھی آمادہ ہو جائے گا؟ نیچرلی جو ہم کہتے ہیں کہ وہ قربانی دینے پہ تیار ہو، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ ایک نشے کا مریض کہتا ہے اے ہوئی تو چیز مینوں پسند ہے، ہور تے میرے چ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس اے ہوئی تے ایک مسئلہ ہے تے میری زندگی دا سارا چام تے بس شراب چ ہے. تو وہ اسے قربانی کہتا ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں یہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو چھوڑ رہا ہوں. ہاں، اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب زندگی تو بالکل بیکار ہی ہوگی، کوئی مزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی فریم آف ریفرنس نہیں ہوتا مزے کا اپنی شراب کے علاوہ. اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. ایون اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ کرکٹ بہت شوق سے دیکھتا ہے اور آپ اسے کہیں کہ فٹ بال میچ دیکھ لو تو وہ کہتے یار وہ چکی پہ آیا بھائی غریب فٹ بال میں ٹھوکراں ماری جاندے. مطلب وہ ایک چیز جس کا ہمارے اندر فریم آف ریفرنس ہوتا ہے اس کا ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار تم یہ نہ کرو، اس سے تمہاری زندگی تباہ ہوگی، تمہارے گھر میں کتنا طوفان مچا ہوا ہے یہ سب کچھ، تو وہ کہتا ہے اتنی قربانی مانگ رہے ہیں آپ مجھ سے یا کچھ ایسا. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ براہ راست سے کہیں کہ تم بس چھوڑ دو. آپ اس سے جب ایک سوالات کی شکل میں جاننے کی روشنی کوشش پیدا کریں کہ وہ کرتے ہیں، کیوں چاہتا ہے یہ کرے. تو جب آپ یہ ایسا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی اخلاقی قدروں کو ایکسپلور کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. دیکھیں ہم انسانوں کے اندر اچھے کام کرنے کا ایک جو پرپس اللہ کا تعالیٰ نے ایک اللہ ودیت نے کیا وہ ہوا ہے. ڈالا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس کی دنیا کو اچھا بنائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جوت جگائی ہوتی ہے کہ ہر بندے نے ایک چھوٹی موٹی کنٹریبیوشن اس دنیا میں دے کے جانی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہی بندے بنائے، تو اس نے یہ جو سارا نظام بنایا تو انسانوں کے ذریعے اس دنیا کو وہ جو خوبصورت بنا رہا ہے، پھول کھل رہے ہیں، خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، جگمگ جگمگ کرتی یہ جو دنیا ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے سپرد تو ایک بنجر دنیا ہی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو اندر سے کوئی پرپس دیتا ہے جو کہ ایک مجسمے کی طرح ہوتا ہے، مجسمے کبھی بھی نہیں بنائے جاتے، صرف فالتو کے پتھر ہٹائے جاتے ہیں. تو جب انسان اپنا پرپس تلاش کرتا ہے تو وہ فالتو کی باتیں ہٹاتا ہے، فالتو کے پتھر ہٹاتا ہے تو اس کو پرپس مل جاتا ہے. اب یہ جو اخلاقی قدریں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ عام لوگوں کی نظر میں
جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا شرابیت کا شکار لوگ ہوتے ہیں تو عام لوگوں کی نظر میں بڑے اخلاقی خراب بیماری. کردار کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں نے کردار ہی خراب تھا اس لیے نشہ شروع کیا، حالانکہ ادر وے اراؤنڈ ہے. نشے لیکن کی میں وجہ آپ سے کو بتاؤں کہ 50 سال میں نے دیکھا ہے جب آپ کسی نشے کے مریض کے یا شراب کے مریض کے قریب ہوتے ہیں اور انکنڈیشنل ریگارڈ کرتے ہیں، ججمنٹل نہیں ہوتے، مذاق نہیں کرتے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے خیالات جو ہوتے ہیں بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. یعنی وہ دنیا کو بہت اچھی قدروں کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں اچھی اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتے ہیں. کبھی آپ ہمارے گروپس میں دیکھیں جب ہم پیشنٹ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کلوز ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ نہ دے کم ویکھو تے انہاں دیاں گلاں سنو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے اندر سینسٹیوٹی بہت ہوتی ہے، وہ ان کے اندر گلٹ بھی بڑی تیزی سے آتا ہے. وہ دنیا کو، دوسرے لوگوں کو، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان سے بنایا نہیں جاتا. تو جب ہم ان کی اخلاقی قدروں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ان اخلاقی قدروں کو ان کے اعمال کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کو یہ تضاد نظر آنے لگتا ہے اور وہ چنگاری اندر جلنا شروع ہو جاتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شمع روشن ہو جاتی ہے. اور یہ جو اخلاقی قدریں ہیں یہ لاشعوری طور پر ان سے جدا ہو گئی ہوتی ہیں، انہیں دوبارہ واپس جوڑنا ہوتا ہے اور ان کے منہ سے ہی یہ باتیں نکلوانی ہوتی ہیں کہ ان کی اخلاقی قدریں کیا ہیں اور یہ جو تضاد ہے ان کے عملی زندگی میں اور ان کی اخلاقی اس کی قدروں وجہ میں، نشہ ہے. اس کے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست ہیں سہیل بڑائی، وہ کہتے ہوتے ہیں یہ کھلا تضاد، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو جب ہم مریضوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ کیا یہ کھلا تضاد خود نہیں ہے، سمجھ انہیں جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ کھلا تضاد ہے. تو وہ جو قربانی، وہ جو بدلاؤ اور وہ جو تبدیلی، وہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے حکم سے نہیں آتی، یہ اندر پھول کھلتے ہیں تو آتی ہیں. یہ اندر کی خوشبو ہے جو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اخلاقی قدروں کی وجہ سے. کیونکہ جن کو ہم بہت برا سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ہم بات چیت کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بڑی خوبصورت اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، صرف ان کو اس بیماری نے بے بس کیا ہوتا ہے اور مشکلات میں ڈالا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاقی قدریں جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کو بہت اچھے کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں جن میں بظاہر بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں ہمارے محلے میں ایک ہے بندہ جو گٹر صاف کرتا ہے، تو میں صبح واک کر رہا ہوتا ہوں تو وہ گزرتا ہے تو وہ میرے ساتھ کافی سلام دعا یہ وہ ایسے کرتا ہے. تو میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا یار تم اچھے بھلے بندے ہو، تو کی کام پھڑیا ہے، تو کی کرنا ہے گٹر صاف کرنا ہے؟ کہتے سر جی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، اے بڑا شاندار کام ہے. جدوں لوکاں دے گٹر پھسے ہوندے نے نا، میرے ٹیلی فون نمبر انہاں دے کول ہوندا تے وہ مینوں پھر سددے نے تے پھر میں آ کے تے منہ منگے پیسے لینا. لیکن تھوڑی دیر پچھوں جدوں گٹر کھلدا ہے تے پانی چلدا ہے چشمے دی طرح، کہندا ہے بڑا ہی اچھا لگدا ہے. مطلب یہ جو چیز ہے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے بعض اوقات بڑے تعفن امیز کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ قبریں کھودتے ہیں جن میں لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی بہت پلیزنٹ سا کام تو نہیں ہے. لیکن کبھی آپ کسی گورکن سے دیکھیں، بات کر کے آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر درد دل کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. جب لوگ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اپنے پیارے کو لے کے آتے ہیں اور وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے کے تو اچھے طریقے سے یہ سارا فریضہ انجام دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. مجھے بتائیے جنرل سرجن کیا کرتا ہے؟ 8-10 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات خون نہیں رکتا اور اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ آپریشن مکمل ہوگا. اور ان کو اکثر کھڑے کھڑے کریمپس ہونے لگتی ہیں. جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں تو لوگ سینچری بناتے ہیں تو ان کو کریمپس ہوتی ہیں. تو جنرل سرجنز جو ہیں 10 گھنٹے کے آپریشن ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی بعض اوقات بہت مشکل پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کب یہ مکمل ہوگا. اور انہوں نے ایک گرٹ کے ساتھ، ایک پوری کوشش کے ساتھ
انڈیورنس کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ باہر کوئی اچھی امیدیں لگا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے پروفیشن ہیں جنہیں آپ پولیس والوں کو بہت برا سمجھتے ہیں، ذرا آپ کبھی کسی پولیس والے کے ساتھ 24 گھنٹے گزار کے دیکھیں، آپ کبھی سرحدوں پہ کسی فوجی کو ڈیوٹی دیتے ہوئے دیکھیں، آپ کسی پائلٹ کو دیکھیں جو کسی دشمن ملک کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے اور حملہ آور طیاروں کو گراتا ہے، تو اپنی جان کو کس قدر خطرے میں ڈال کے وہ کس قدر مشکل کسی کام کرتا ہے۔ پولیٹیشین کو بھی دیکھ لیں، کتنی قربانیاں دیتا ہے، جیل میں جاتا ہے اور بڑی مشکل میرا میں خیال ہے زندگی وقفہ لے لیں۔ وقفے پہ چلتے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ گڈ آفٹر نون سر۔ गुड आफ्टरनून। سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ 3 ऐसे जो सवालात हैं जो कि सामने आते हैं। जैसे एक तो जिसके ऊपर बात हो भी रही है, और ये नापसंदीदा अमल को पसंदीदा, पसंदीदा को नापसंदीदा बनाने का एक तो तरीका, फिर उसके बाद तब्दीली को पायदार बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं कि कोई इंसान तब्दील होने का चलें फ़ैसला कर भी लेता है, लेकिन उसमें पायदारी कैसे आएगी। वो जैसे कि वो कोई मिस्त्री मज़दूर होता है तो वो कहता है कि 1 जार का मसाला लगेगा ये इतना, तो कौन सा मसाला ऐसा बनेगा कि पायदार हो। और तीसरी चीज़ कि ये मोहब्बत को नफ़रत और नफ़रत को मोहब्बत में बदलने का ये लुब्बे लुबाब इसका क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्चुअली केमिकल बीइंग है, यानी वो केमिकल्स से चलते हैं, और हमारे जिस्म में हज़ारों लाखों केमिकल्स हैं जिनसे हमारा वजूद काम करता है। उनमें से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो 16 है, 16 में से कुछ फिर और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो 4 5 है, 4 है। और इन केमिकल्स की जो नशो नुमा है या उनकी निगरानी करनी है या उनके ऊपर पहरा देना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन मानों में कि हमने किसी चीज़ से मोहब्बत अगर की है और हमें पता चल गया है कि ये मोहब्बत बर्बादी की तरफ जा रही है, तो हम उस चीज़ से मोहब्बत को कैसे ख़त्म करें और उस चीज़ से मोहब्बत कैसे डालें जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगी। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें अपने फ्यूचर का एक दौरा करने की ज़रूरत होगी, विज़िट करने की ज़रूरत होगी कि हम बहुत संजीदगी के साथ ये देख लें कि अगर पाकिस्तान की टीम जो 30 पे 4 आउट हैं तो थोड़ी 76 तक अगर की जाएगा मामला, फिर की होएगा 12वें ओवर तक क्या होगा और 18वें ओवर तक क्या होगा। तो हमें थोड़ा सा प्रोजेक्टेड स्कोर देखना पड़ेगा और बहुत संजीदगी से ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है, या फिर हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ के चुंगल में हम फंसे हुए हैं उसने हमारे साथ पहले क्या किया, और उसको अच्छी तरह से याद करना, उसको बहुत विविडली याद करना, उसको पूरी एहसास के साथ महसूस करना। सर ये तो रिकवरी की निशानियां बता रहे हैं आप। जब आप ये सोचने पे मजबूर होते तो ये तो रिकवरी की निशानियां है, लेकिन इस स्टेज तक कैसा पहुंचा रहा है। यही बात तो जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है, जी। जो एक काउंसलर जब बात करता है या काउंसलर फैमिली को तरबियत देता है कि अपने मरीज़ से कैसे बात करना है, उसमें निखार कैसे लाना है गुफ्तगू में, गुफ्तगू को औज कमाल तक कैसे पहुंचाना है ताकि झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, आपने लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल करने हैं, लफ्ज़ों की कदर व कीमत को समझने की ज़रूरत है, बातचीत को समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात कि खामोशी की कदर व कीमत
کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کئی دفعہ ہمیں بڑے اسٹرانگ ورڈز یوز کرنے ہوں گے, کئی دفعہ ہمیں لائٹر ورڈز یوز کرنے ہوں گے. ہمیں کچھ اپنے اندر بات کرتے ہوئے بھی اسٹوری ٹیلر بننے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہمیں اپنے پیارے سے بات کرتے ہوئے کہانی بنانی پڑتی ہے, کبھی ہمیں اس کے تھوڑے نقصان کو زیادہ کر کے دکھانا ہوتا ہے, کبھی ہم باتوں سے رنگ بھرتے ہیں, کبھی ہم دوسرے کو جیسے یہ کہتے ہیں تو فکر نہ کر ایڈی کوئی خاص گل نہیں, کچھ نہیں ہویا. تو اگر ہم لوگوں کو یہ فکر و تردد سے بچا سکتے ہیں تو لوگوں کو ہم فکر و تردد سے آشنا بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کو بس ٹچ آف ڈائبٹیز ہے جس سے لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے, انہیں فیکچول بات بتانی چاہیے, جو بھی ہونی چاہیے. کہتے ہیں معمولی سی بات ہے, نشے کا معاملہ ہو تو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کچھ تسی شراب گھٹ پینی شروع کر دو, مطلب چھڈنا نہیں, اور میں تم دوائی دینا تہاڈا بہت بہت اچھا موڈ ہو جائے گا تو پھر تسی تھوڑی شراب گھٹا دینا. تو اس طرح کی جو باتیں ڈاکٹر کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کو میٹر آف فیکٹ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹچ آف ڈائبٹیز یا کوئی معمولی ڈائبٹیز نہیں ہوتی. ڈائبٹیز یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب جیسے پریگننسی ہوتی ہے نا, یا وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو آپ کبھی بھی کسی گائنیکالوجسٹ کو یہ کہتے شاید نہ سنیں کہ ایسے تو معمولی جی پریگننسی ہے. تو مطلب یہ معاملات جو ہے پرائمری کرونک پروگریسو معاملات ہیں, تو اس میں ڈاکٹر کو کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر ڈیتھ بیٹر بننے کی بھی ضرورت نہیں کہ لوگوں کو ڈرا کے تم مار دیں. انہیں امید کا چراغ بھی جلائے رکھنا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو تک سچ کا معاملہ بھی پہنچانا ہوتا ہے. اور پھر ڈاکٹر کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز کسی مریض کے لیے بالکل دلچسپی کا باعث نہیں ہے تو آپ کیسے اس کے لیے وہ چیز دلچسپی کا باعث بناتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر 2 ٹیمیں کھیل رہی ہوں میدان میں فٹ بال, اور دونوں ٹیموں میں کھلاڑیوں کا لباس ایک جیسا ہو اور کوئی سکور بورڈ نہ ہو, اور تو آپ کو وہ کافی بے معنی سا کھیل نہیں لگے گا, آپ دلچسپی کھو نہیں دیں گے. تو اس لیے آپ دونوں کو مختلف لباس آپ پہناتے ہیں, پھر ایک سکور بورڈ بناتے ہیں جس سے جو باہر سے میچ دیکھنے آتے ہیں اسٹیڈیم میں ان کو پتہ چلتا ہے کون سی ٹیم جیت رہی ہے, کون سی ٹیم ہار رہی ہے. تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. مجھے 50 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. جب میں اپنے کالج کے زمانے سے عملی زندگی میں آیا, میڈیکل کالج سے نکلا اور میں اس پروفیشن میں آیا, تو مجھے بہت مشکل لگا یہ سارا معاملہ, کیونکہ یہ تب کی بات ہے, 1978 کے قریب کی بات ہے, جب پاکستان میں ابھی سائیکیٹری کی تعلیم بھی شروع نہیں ہوئی تھی. ابھی سائیکیٹری میں FCPS نہیں ہوا کرتا تھا. تب ریہیبلیٹیشن کی بھی تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی. بدقسمتی سے ریہیبلیٹیشن کی تعلیم اب بھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں, میڈیکل کریکولم کا حصہ نہیں ہے. تو میں نے اس وقت یہ ذہن میں, چونکہ سب سے پہلا ریہیب پاکستان میں میں نے بنایا تھا, تو میں نے اس وقت اپنی ایک تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور یہ میرے کالج کے زمانے کی ایک بہت اچھی تصویر تھی, میری پسندیدہ تصویر تھی. اور پھر میں نے ان سب ٹکڑوں کو جمع کر کے رکھ لیا, اور ایک بورڈ پہ میں نے وقفے سے وہ ٹکڑے پیسٹ کرنے شروع کیے. اور یہ میں نے ایک طرح سے سکور بورڈ بنایا اپنے کے لیے کہ جتنا میں اچھا کام کرتا جاؤں, کسی دن مجھے لگے کہ اپنے آپ کو پیمپر کرنا ہے, اپنے آپ کو انکریج کرنا ہے, اپنے آپ کو شاباش دینی ہے, تو میں اس میں سے کوئی ایک ٹکڑا نکالتا ہوں ڈھونڈ کے جو اس تصویر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہے. 50 سال گزر گئے ہیں, تصویر ابھی نامکمل ہے, اور میرے لیے جذبہ پیدا کرنے کا باعث ہے ہر روز. میری لائبریری میں وہ تصویر موجود ہے, اور اس میں میں ان کے جوڑ کو جوڑ سے جوڑتا ہوں, اور مجھے دلچسپی بڑھتی رہتی ہے. تو جب ہم کسی بھی طرح کسی کو نشے کی بیماری سے نکالنا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر نشے کی بیماری سے نکلنے کی جو تمنا پیدا کرنا ہے, یہ سب سے پہلا کام ہے کہ جو اس کے اندر دوگلا پن ہے, میں نشہ چھوڑ دوں, میں نشہ نہ چھوڑوں,
اس دوگلے پن کو، ایمبیولنس کو، ایمبیگویٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں تمہیں کیا فائدے ہوتے ہیں، تمہیں کیا نقصان ہوتے ہیں۔ تو خالی آپ ول پاور سے تو نہیں کسی کو نشہ چھڑانے میں مدد دے سکتے، یہ تو ایک فیکٹر ہے، اسکل پاور دوسرا فیکٹر ہے، صحبت کا اثر تیسری چیز ہے، کسی گرو یا علاج کرنے والے کی بھی ضرورت ہوگی، بئی کھاتا یا انوینٹری بھی بنانی پڑے گی، نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے، آپ کو نالج بھی پیدا کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی سے بھی مدد لینی پڑے گی، جیسے واٹس ایپ آپ کے پاس ایک اپلیکیشن ہے یا اور بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، تو نشہ چھوڑنے کی بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس بھی جا سکتے ہیں کہ اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، اور یہ اسکور بورڈ ساتھ ہو، پرپز آپ کا ساتھ ہو، تو آگے بڑھتے رہنے کے لیے انرجی آپ کو ملتی رہتی ہے۔ آپ کو کبھی کبھی ہیڈ ونڈ ملتی ہے، کبھی کبھی ٹیل ونڈ ملتی ہے۔ تو آپ اپنے کوشش سے جب آگے بڑھتے رہتے ہیں، آپ کا نارتھ صحیح ہوتا ہے، تو آپ منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اور بیچ میں جب آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زندہ مثالیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ ہمارے سینٹر میں ہر سیٹرڈے کو وہ لوگ آتے ہیں جن کی کئی سال کی ریکوری ہوتی ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی 42 ایئرز کی ریکوری، 44 ایئرز کی ریکوری، 31 ایئرز کی ریکوری۔ آج جو آئے ہوئے تھے ان کی 13 سال کی ریکوری تھی۔ تو ایسی جو زندہ مثالیں ہوتی ہیں موٹیویشنل وہ ہوتے ہیں۔ موٹیویشنل ہوتی ہیں۔ تو کوئی ایک فیکٹر نہیں، ہولسٹک اپروچ ہے، بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی کل ہی 14 اگست کو، کل پرسوں ہمارے ملک میں بڑے میڈل دیے گئے، لوگوں کو تمغے دیے گئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں بہت پرزور سفارش کرتا ہوں کہ 23 مارچ کو یا 14 اگست کو یا ایسے دنوں پہ ان لوگوں کو بھی تمغے ملنے چاہیے جنہوں نے 25 سال پہلے نشہ چھوڑا تھا، یا کوئی اچھی عادت اپنائی تھی، یا کوئی ایسی چیز کی تھی جس سے ان کے خاندان کی کایا پلٹ گئی۔ تو ایسے لوگ بھی حقدار ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں بھی تمغے دیے جائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ نشے کی بیماری سے نکل کے لیے دوسروں کے لیے روشنی بننا، دوسروں کے لیے رہنما بننا، اور ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ انکریجمنٹ سرکاری سطح پہ اگر ملے، کیونکہ میڈیا میں آتی ہیں وہ باتیں، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، تو بہت سارے لوگ جو مایوسی کے اندھیروں میں ہوتے ہیں ان کو نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو پورا پروگرام ہے، یعنی بات جہاں سے شروع ہوئی ختم بھی وہاں پہ ہوئی کہ لوگوں کو مدد ملتی ہے جب وہ کچھ ایسا فیصلہ کرتے ہیں، یا جب وہ کچھ ایسا سیکھتے ہیں، جب ان کے اندر سے وہ ایک چنگاری پیدا کی جاتی ہے کہ ان کو تبدیل ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اس سارے موضوع پہ جو گفتگو ہوئی۔ یہ یقینی طور پہ ایسے بہت سارے اور لوگ ہیں ہر ڈیفرنٹ فیلڈ میں جو کہ کچھ نہ کچھ اسی عمر کے ہیں، کچھ نہ کچھ اسی مسئلے کے ساتھ ہیں، اور کچھ نہ کچھ اسی طرح کی رہنمائی کے لیے وہ تلاش میں تھے۔ تو آپ کا بہت شکریہ مشمل، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر مادران، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور اس کی جو ریلز ہیں وہ جب آتی ہیں اور اس کے اوپر جو فیڈ بیک آتا ہے، یعنی دھڑا دھڑ ایک تو ریلز آتی ہیں اور اوپر سے دھڑا دھڑ فیڈ بیک آتا ہے، اور ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ہر پلیٹ فارم۔ مجھے آج کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جتنے کھولو تو اگے ولنگ دی کوئی بھی ریل آئی ہوتی ہے۔ تو میں کہ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہم چھائے ہوئے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگ پھر آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حامی و ناصر۔